بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين دائما أبدا سرمدا أما بعد فقد قال الله عز وجل في عظمة رسوله وشرف حبيبه إجلال وتعظيم وتكريم وتحريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا شفيعنا يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ معزز محترم برادران ملت، سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں منعقد ہونے والی آج کی 29ویں مبارک مقدس نشست ہے، جس میں سورۃ البقرہ شریف کے رکوع نمبر 37 اور رکوع نمبر 38 کے تفسیری تشریحی مضامین اور اس سے متعلقہ اہم ضروری نکات بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی اختصار کے ساتھ۔
ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 37 کی مکمل تلاوت کی گئی ہے، آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضمون بیان ہو، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 37 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین سے، اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ خرچ کرو، حالانکہ تم نہ لو اسے بدل اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دی گئی بہت بھلائی، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ اور جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اگر ظاہر کرو خیرات تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ رکھو صدقوں کو اور دو انہیں فقیروں کو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے بعض گناہ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ نہیں ہے آپ کے ذمے ان کو سیدھی راہ پر چلانا، ہاں اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو مال سے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور تم تو خرچ ہی نہیں کرتے سوائے اللہ کی رضا طلبی کے، اور جتنا کچھ تم خرچ کرو گے مال سے پورا کر دیا جائے گا تمہیں، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان فقیروں کے لیے جو روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں چلنے پھرنے کی زمین میں، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ مالدار ہیں، بوجہ اس کے کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے مال سے بس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی نشست میں جو رکوع تھا، رکوع نمبر 36، اس میں بطور خاص بڑی اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ نقطہ بیان ہوا تھا کہ آدمی جب کسی کے ساتھ احسان کا بھلائی کا سلوک کرے، کسی غریب ضرورت مند پر کچھ خرچ کرے تو ہرگز اس کو یاد دلا کر ایذا نہ دے اور احسان نہ جتائے۔ اور کھلے لفظوں میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر تم کسی کو صدقہ دے کر احسان کر کے بعد میں اگر احسان جتلانا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم صدقہ ہی نہ دو۔ صدقہ دے کر اس کا احسان جتانے سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ ہی نہ دیا جائے۔ نیکی کر کے نیکی کو جتانے سے بہتر یہ ہے کہ نیکی ہی نہ کی جائے، کیونکہ نیکی نہ کرنے پر، نفل صدقات نہ دینے پر، سوائے اس کے کہ ایسا آدمی اونچے مراتب سے محروم رہتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی عذاب کی وعید تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے، صدقات واجبات نہ دینے والوں کے لیے وعیدیں ہیں، نفل صدقہ نہ دینے والے پر کوئی وعید نہیں ہے، مگر دینے والے کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف نہیں دینے والے کے لیے تو ایسی شدید وعید نہیں ہے، لیکن جو دے کر احسان جتاتے ہیں یا دے کر تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے وعید وارد ہوئی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہیں ہے، اور اگر ایسی بد فطرتی ہے کہ اس کو آدمی روک نہیں سکتا کہ اگر احسان کرے گا تو اسے ضرور جتائے گا، ضرورت مند کی ضرورت کے وقت مدد کرے گا تو یاد دلا کر اس کو قلبی تکلیف پہنچائے گا، ذہنی اذیت پہنچائے گا، تو ایسے آدمی کو قرآن پاک مشورہ دیتا ہے کہ نفل صدقہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ تو نفل صدقہ ہی نہ دے، کم از کم اپنے اوپر وعید کو لازم تو نہ کر لے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفل صدقات نہ دیا کرو، مطلب یہ ہے کہ اس بد فطرتی کو ختم کرو اپنی تربیتوں سے۔ تو یہ مضامین یہاں بیان ہوئے تھے، اب اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس رکوع میں کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمدہ پاکیزہ مال اس کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرے، اور زمین میں سے جو اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ خرچ کرے، اور صدقات نافلہ کی ادائیگی کے موقع پر بخل سے کام نہ لے۔ یہ نہ خیال کرے کہ میں خرچ کروں گا تو میں تہی دست ہو جاؤں گا، میرے بال بچوں کا کیا ہوگا، میرے آگے کی زندگی کیسے گزرے گی، کل کس نے دیکھا ہے۔ اور ویسے بھی انسان کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے پر پورا یقین رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کسی چیز کا وعدہ فرماتا ہے تو اس وعدے کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے خیرات کرنے والوں، صدقہ دینے والوں کے لیے کہ ان کے مال میں بہت زیادتی کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تو پھر اس میں شک کرنا ایمان میں نقص ہونے کی علامت ہے۔ کھلے طور پر وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو ہم تم کو پورا بدلہ دیں گے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہ بھی الگ بات ہے کہ کسی کی قسمت میں ہی اگر مال و دولت کی کمی ہو تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، نہ بخل کی وجہ سے مال میں اضافہ ہوگا، نہ غریبوں کا حق مارنے سے کچھ اس کی خدمت بدلے گی،
اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں غریبی رکھا ہے تو غریبی برابر رہے گی، کوئی اس کو مٹا نہیں سکے گا۔ بخل یا کنجوسی یا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہ کرنا یہ چیز غریبی کو روکتی نہیں ہے، کیونکہ جس کو جو چاہے وہ دینا، جتنا چاہے دینا، یہ انسان کی تدبیر کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف، اس کے کرم پر منحصر ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ جس کو جو چاہے دے۔ سید الابدال سرکار سیدنا سید شاہ عبد اللطیف قادری لاہوری قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنے ارشادات گرامی میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تجھ کو کیا ملنے والا ہے اس کی تو قطعی طور پر فکر مت کر، کیونکہ جو تیری قسمت میں ہے تیرے فکر کیے بغیر تجھے مل جائے گا، اور جو تیری قسمت میں نہیں ہے تو فکر کریں گا تمہیں نہیں ملے گا۔ جو قسمت میں جو چیز ملنے کی ہے تیری فکر کے بغیر وہ چیز ملیں گی، اگر قسمت میں ہے تو کوئی نہیں روک سکے گا، اور اگر قسمت میں تیری نہیں ہے تو لاکھ کوشش کر لے وہ چیز تجھ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید یہاں یہ نقطہ بیان فرما رہا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ آدمی جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب حمل پر جب 120 دن گزرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب 120 دن حمل پہ گزرتے ہیں، یعنی 4 مہینے کا جب حمل قرار پاتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتہ روح پھونکتا ہے، اس موقع پر 4 باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ طویل حدیث پاک میں گئے، اس میں سے ایک بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اسی وقت جس دن اس کی روح پھونکی گئی اسی دن یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا ملنے والا ہے۔ اب جو طے ہوا وہ برابر اس کی زندگی میں اس کو مل کے رہتا ہے، اور جو طے نہیں ہوا نیچے سر اوپر پیر کر کے لٹک جائے اس کو وہ چیز نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی قسمت میں کچھ رکھا ہے، پوری کائنات مل کر اگر زور لگائے تو اس کی قسمت سے چاول کا ایک دانہ کم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں نہیں رکھا ہے تو پوری کائنات مل کر زور لگا لے تو اس کی نعمتوں میں ایک چاول کے دانے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ایمان کی بات ہے۔ ہم 7 باتوں پر ایمان لاتے ہیں ایمان مفصل میں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، مالداری، غریبی، صحت، بیماری، خوش بختی، نیک بختی، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر جہت سے کس کو کیا نعمت ملنے والی ہے، کیا نہیں ملنے والی ہے، یہ ہر چیز من جانب اللہ طے شدہ ہے۔ تو اب یہاں مالداروں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اگر تم بخل سے کام لوگے گا تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت میں اگر غریبی رکھا ہے مثال کے طور پر، تو کیا کنجوسی کرنے کی وجہ سے غریبی بدل جائے گی؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دے گا تمہاری تدبیروں کے پیش نظر؟ بلکہ روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیرات کرنے سے تو قسمت بدلتی نہیں، غریبی دور نہیں ہوتی ہے۔ اگر غریبی آنا ہے تو برابر آ کے رہتی ہے لاکھ کنجوسی کرنے کے باوجود۔ البتہ بعض روایتوں سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی قسمت میں غریبی رکھی ہے اور اگر وہ آدمی صدقات و خیرات کیا کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقات و خیرات سے خوش ہو کر اپنے فیصلے کو بدل کر اس کی غریبی کو مالداری میں تبدیل کرنا، یہ البتہ ہو سکتا ہے۔ اس کی روایتیں البتہ، ایسے واقعات البتہ ملتے ہیں، ایسی روایتیں البتہ ملتی ہیں۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا کسی پیغمبر کے قوم میں، غالباً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، مطالعہ ہو کر زمانہ ہو، نام تو مجھے پکا یاد نہیں ہے، کسی نبی کے دور میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی نبی کے دور میں ایک شخص تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے اس شخص کو پیغام بھیجا کہ دیکھ تیری قسمت میں 2 دور ہیں، ایک غریبی کا ایک مالداری کا، میں تجھے اپنی مرضی سے اختیار دیتا ہوں کہ تو اگر چاہے تو پہلے مالداری کے دور کو قبول کر لے مگر بقیہ آدھی زندگی پھر غریبی میں گزرے گی، یا اگر تو چاہتا ہے تو بول دے کہ پہلی آدھی زندگی غریبی تکلیف میں گزر ہونے کے بعد پھر بقیہ آدھی زندگی کو ہم مالداری میں بدل دیں گے۔ تو پہلے کیا چاہتا ہے؟ تو اس شخص نے سیدنا اس نبی سے مخاطب ہو کر کہا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا پیغام یہ پہنچائیے کہ مجھے مالداری پہلے پسند ہے، غریبی بعد میں دی جائے۔ حالانکہ یہ بات عام سوچ اور عام فکر سے ہٹ کر ہے۔ عام طور پر آدمی کیا سمجھتا ہے کہ مالداری، غریبی کے بعد مالداری بہت اچھی چیز ہے، مالداری کے بعد غریبی بہت پریشانی کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی ماں پیٹ کا اندھا تھا، آدھی عمر کے بعد اگر اس کو آنکھیں آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، آدھی زندگی آنکھوں کے ساتھ زندگی گزار کر اب اندھا ہو گیا تو اس کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایئر کولر میں رہنے کی عادت نہیں تھی، اب ایئر کولر آ گیا تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، پوری زندگی اے سی میں گزر رہی ہے، پنکھا بھی میسر نہیں ہوا تو کیا حل ہوگا؟ تو عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کیا حل ہوتا، کچھ بھی مر جاتا کیا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے، اس کی سائیکالوجی سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، جان چلے جاتی، مر جاتا، موت آ جاتی، 2-4 دن کے بعد پھر وہی عادت پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کو فلیکسیبل ایسے فلیکسیبل بنایا کہ آدمی جہاں جاتا ہے وہاں کی حالت میں ڈھل جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو ریگستانوں میں رہنے کے ہوتے ہیں اور وہ سردی کے مقام پر نہیں رہ سکتے۔ اونٹوں کو لا کر اگر کشمیر میں چھوڑیں گے آپ تو سبوں اونٹوں کی موت ہو جائیں گی اور ان کی نسل باقی نہیں رہیں گی۔ کشمیر میں رہنے والے جانوروں کو لے جا کر آپ اجمیر اور راجستھان کے ریگستانوں میں اگر لے جا کر چھوڑیں گے تو چند مہینوں میں ان کی نسل مٹ جائے گی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان کی باڈی اور انسان کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا فلیکسیبل بنایا ہے،
آپ اس کو ریگستان میں لے جا کر چھوڑ دیجیے، بولتا شروع میں رہ نہیں سکتا نہیں رہا تو مر جاتا، کہاں جاتا نہیں رہا تو شروع اس کو تھوڑے دن الگ دکھتا اور رہتے رہتے وہی عادت پڑ جاتی اور اس کے بعد پھر وہی وہ رہنے لگتا ہے۔ اگر اس کو سرد سے سرد مقام پر لے جا کر رکھو تو تھوڑے دن اس کو تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، جان نہیں چلی جاتی۔ ہمارے جیسے گرم علاقوں کے جیسے رہنے والے لوگ سرد مقامات پر جاتے ہیں تو کیا موت ہو جاتی ہے ان کی، تھوڑے دن مشکل تو ہوتی ہے مگر بعد میں پھر آسانی سے وہ مشکل بدل جاتی ہے۔ غالب نے کہا تھا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، مشکل بار بار پڑی تو مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ تو جتنا آدمی اپنے نفس کو سانپ کی طرح پال کر رکھیں گا انہیں ویسے اور پلتے رہتا، اور جتنا اس کو دباتے جائیں گا اتنا انہیں کچل جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، مالداری کے بعد غریبی بڑی تکلیف دہ چیز ہے، غریبی کے بعد مالداری تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو عام طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں پہلے غریبی کو پسند کر لیتا ہوں پھر مجھے مالداری دی جائے، لیکن انہوں نے دوسری بات کہی۔ وہ لوگ آپ کے جیسے ہمارے جیسے لوگ جیسے پیغمبروں کی صحبتوں میں اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ایمان کی کیفیتوں سے واقف تھے، تقدیر کے کیفیات کیا ہوتی ہیں ان کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ کی عطائیں نوازشیں کیسی ہوتی ہیں ان کو معلوم تھا۔ کوئی عام آدمی نہیں تھا آپ کے جیسا، ہمارا جیسا آدمی اجلے کو دیکھے اچھل گئے، پیلے کو دیکھے پھسل گئے، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ان کے ایمان کی وہ مضبوطی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں پہلے مالداری چاہتا ہوں، غریبی دینا چاہے تو بعد میں دے، وہ بات کی بات ہے، پہلے مجھے مالداری ہونا، میں تیری عطا کی بات کرتا ہوں، محرومی کی بات کیوں کروں؟ تو کہا کہ مالداری پہلے چاہیے، مالداری نصیب ہوگی، ایسے مالدار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مالدار بنانا تھا تو کیسا نوازتا، خدا جب دیتا ہے تو سب پر پھاڑ کر دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کھانے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کھاؤں اور رکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں رکھوں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مالداری عطا کی اور انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا، دن کو صدقہ کرتے اور رات کو صبح کو صدقہ کرتے اور شام کو۔ اب ان کو پکے یقین سے معلوم تھا کہ قارون کے خزانے کے برابر اگر جمع کر لیا تو پھر وہ دور تو آنے والا ہے، کچھ بچنے والا تو نہیں ہے، تو کیوں نہ مال رہا تک ثواب کا معلوم، اب یہ تو بچنے والا نہیں ہے تو کیوں نہ میں ایسے ہی موقع پر ثواب اکٹھا نہ کر لوں، کیوں نہ میں نیکیوں کا ذخیرہ نہ کر لوں۔ خوب خیرات کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی مالداری کا پیریڈ ختم ہو، غریبی کا پیریڈ شروع ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے ذریعے اس شخص کو یہ پیغام بھیجا، جا کر اس فلاں شخص سے کہنا کہ تیری مالداری کا دور ختم ہوتا ہے، غریبی کا دور شروع ہونے والا تھا، لیکن تو نے صدقہ تو خیرات کی زیادتی کی وجہ سے ہم کو ایسا راضی کیا، جا ہم تیری غریبی کے دور کو بھی مالداری کے دور سے بدل دیتے ہیں۔ اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سی چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پورے انسانوں کو قارون سے بڑھ کر دولت زمین پر عطا کر دیتا، لیکن اس کی مرضی کی بات ہے، اس کی حکمت ہے۔ اور عزیزان محترم، بات بولنا تو نہیں چاہیے، بولنے میں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے، لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جسمانی طور پر یا اس طرح کے معاملات میں اگر کسی چیز سے محروم نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کے واقعے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اندھا بچہ بیٹھا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور اندھا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو ان بزرگ کو بڑا خراب معلوم ہوا کہ پورے بچے کھیل رہے ہیں اور یہ اپنے اندھے پن کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہے، تو مستجاب الدعوات سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس کو آنکھ دے دے۔ تو جواب آیا کہ ہماری مشیت میں جو بھی فیصلہ ہے وہ حکمت کے تحت چھوڑ دو۔ تو گڑگڑا کر اس کے شان مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے بندے کی زندگی میں کہ اگر مٹی کو کہے کہ سونا ہو جائے تو سونا ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، انہوں نے عرض کیا نہیں میرے مولا، پورے بچے کھڑے، چھوٹا بچہ ایسا بیٹھا ہے، مجھے اچھا نہیں معلوم، میری مرضی ہے، میری خواہش ہے تیری بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اسے آنکھ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو آنکھ عطا کی۔ جیسے ہی اس کو آنکھ آئی، وہ بزرگ نے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ وہ لڑکا اٹھا اور جو بچے کنویں کے کنارے کھیل رہے تھے پکڑ کے لے جا کے ایک کو بڑے میں پھینکنا شروع کرا۔ ان بزرگ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار پھر اس کو اندھا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی زائل کی۔ تو عزیزان محترم، بزرگ فرماتے ہیں کہ کس کو کیسا رکھنا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ دیکھنے میں کیا دکھ رہا، بیچارہ اندھا بیٹھا ہوا ہے، اس کو آنکھیں آئے دوسروں کو بیٹھنے نہیں دیتا تو کون کیا کرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے غریبی اور مالداری کا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو جس کو جو دینا چاہے دے، اس کی حکمت ہے کہ وہ روکتا ہے۔ تو یہاں بطور خاص صدقہ و خیرات کے متعلق مضامین بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہ اصولی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کس کو کیا ملنے والا ہے، من جانب اللہ طے ہے۔ پوری مخلوق مل کر کسی کی قسمت میں ایک دانے کا اضافہ نہیں کر سکتی، اور پوری مخلوق مل کر ایک دانہ کم کرنا چاہیے تو کم نہیں کر سکتی۔ اگر آپ بولے کہ نہیں مگر اس بات پر یقین نہیں جمتا کہ ایسا کیسا ہوتا، محنت سے کچھ نہیں ہوتا،
تو محنت سے بھی نہیں ہوتا. ہم کب بول رہے ہیں جس کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جو نعمت لکھتا ہے اس کو محنت کی توفیق بھی ملتی ہے. وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب کس کو کیا ملنا ہے. لیکن اگر قسمت میں نہیں ہے تو محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملتا. اگر قسمت میں ہے تو بغیر محنت کے بھی عطا ہوتا ہے. تو صدقہ تو خیرات کی ادائیگی کے موقع پر شیطان جو انسان کو سکھاتا ہے تم خرچ کر دیں گے تمہارا کیا ہوگا, تمہارے بچوں کا کیا ہوگا, اس طرح کے شکوک شبہات ذہن میں پیدا کرتا ہے. تمہارے فیوچر کا کیا ہوگا, کل کس نے دیکھا, کس کو معلوم کل زندہ رہنے بھی والے ہیں کہ نہیں ہیں. اور ویسے بھی عزیزان محترم یہاں رک کر ایک اور بھی بات بول دوں میں, چونکہ بہت اہم بات ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے, روایتوں سے ثابت ہوتا ہے, اولیاء و صالحین و اکابرین امت کے حالات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے لیے ذخیرے جمع کرتا ہے اس کی اولاد کو بھی بظاہر کبھی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اور جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو شاد و آباد کرتا ہے. یہ بات تو تاریخ کے مطالعے سے ثابت ہوتی ہے, اولیاء اللہ کے حالات سے واقف ہوتی ہے. یعنی جو اولیاء اللہ اپنا سب کچھ اپنے مولا کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو شاد و آباد رکھتا ہے اور ان کو زندگی کی ایسی خوشیاں ایسی برکتیں عطا کرتا ہے کہ بادشاہوں کے خاندانوں میں پیدا ہونے والوں کو بھی وہ خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے, انسان کی کوشش سے نہیں ہے, اور اسی بات کو ماننے کا نام ایمان ہے. تو یہاں بطور خاص یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ مال کی ادائیگی میں بخل سے کام نہ لے, اور بطور خاص ان فقیروں کو صدقہ دینے کی یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے کہ جو دین کی خدمت میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو دوسرا کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ ان لوگوں کو کہا جاتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں تھے چند لوگ. ان کی تعداد 300 سے لے کر 400 تک بتائی جاتی ہے. اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات گرامی سے پتہ چلتا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد ایک تعداد متعین تھی, مگر وہ ہمیشہ وہی لوگ نہیں ہوتے تھے. ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شخص اصحاب صفہ میں ہوتا, پھر اس کے بعد وہ صفہ چھوڑ کر اٹھ جاتا, اب شادی بھی کرتا, دنیا کے معاملات بھی انجام دیتا, پھر کوئی اور آ کر اس میں شامل ہو جاتا. یعنی بدلتے بھی رہتے تھے وہ لوگ. تو 300 سے لے کر 400 تک یہ صحابہ تھے جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. مدینہ منورہ کو جو لوگ گئے ہیں دیکھے ہوں گے مسجد نبوی میں, یعنی تصویروں میں اور ویڈیو وغیرہ میں آپ دیکھے ہوں گے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جال مبارک کے پیچھے کے حصے میں قبلے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک چھوٹا سا چبوترا بھی موجود ہے جس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں. ترکیوں کے دور حکومت میں جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر جدید ہوئی تھی, 100 سال کے اوپر کی بات ہے, تو ترکیوں نے جو تعمیر کی ہے تعریف کے بغیر کوئی عقل مند آدمی نہیں رہ سکتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارکہ میں جن جن چیزوں کی یادگاروں کا جن جن چیزوں سے تعلق تھا انہوں نے اس یادگار کو عمارت کی تعمیر میں نشانیوں کے ذریعے باقی رکھا ہے. مثال کے طور پر اصحاب صفہ جہاں بیٹھتے تو اس کو چبوترے کی شکل میں مسجد میں اونچا اٹھا کر بنا دیا تاکہ دیکھنے والوں کو آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ یہی وہ چبوترا ہے جہاں ابو ہریرہ بیٹھا کرتے تھے, تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ یہی وہ چبوترا ہے جس پر اصحاب صفہ کی رہائش ہوتی تھی. اب بھی اونچا چبوترا آج بھی موجود ہے. وہ اللہ کا شکر ہے ترکیوں کے دور حکومت میں تعمیر ہو گیا, ابھی عمارت مضبوط ہے, اس واسطے پورا نشان سب موجود ہے. تو اصحاب صفہ 300 سے لے کر 400 مہاجرین تھے وہ, اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. کام اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر رکھا تھا. ان کا روٹین کیا تھا, ان کا کام کیا تھا, وہ اللہ کی عبادت میں بیٹھتے. کہاں بیٹھتے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے چبوترا بنا کر چبوترے پر بیٹھے رہتے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے ہی سرکار اپنے دولت سرائے اقدس کے باہر نکلتے, سرکار کے باہر تشریف لاتے ہیں, سرکار کے ساتھ ہو جاتے. اب سرکار کے ساتھ ہی رہتے, سرکار کی گفتگو کو دیکھتے, سرکار کے اخبار کو دیکھتے, سرکار کے کردار کو دیکھتے, اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے, نماز پڑھانے کو دیکھتے, تبسم فرمانے کو دیکھتے, چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے رہتے, سرکار کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. جب تک سرکار گھر کے باہر رہتے یہ بھی سرکار کے ساتھ رہتے, اور جب سرکار گھر میں جانا چاہتے تو دروازے مبارک تک ساتھ آتے, اور جب سرکار گھر کے اندر چلے جاتے تو پلٹ کر جانے کے لیے ان کا کوئی گھر نہیں تھا, سرکار اپنے گھر میں چلے جاتے تو سرکار کے گھر کے سامنے چبوترے پر بیٹھ کر بغیاؤ بلا لیتے. 300 سے 400 کی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے, ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اور یہ لوگ شادی نہیں کیے تھے اور تجارت وغیرہ کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں تھا, کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے مصروف رہتے تھے, یعنی سرکار کی صحبت کا ایسا فائدہ حاصل کرتے کہ دوسرے کاموں کے لیے ان کو وقت نہیں ملتا تھا. تو بطور خاص ان کو صدقہ و خیرات دینے کی تاکید کی گئی ہے. اور علماء اس آیت مبارکہ کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم صرف اصحاب صفہ کے ساتھ خاص نہیں تھا, اس آیت کی تعمیل کا وقت آج بھی باقی ہے. وہ کیسے؟ تو جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہیں, مسجدوں میں مؤذن بنے ہیں, امامتوں کے فریضے کو انجام دیتے ہیں, جو لوگ کسی نہ کسی اینگل سے دین کی خدمت کرتے ہیں, بزرگوں کی بارگاہوں کے مجاور ہیں, یعنی مطلب یہ کہ اللہ اس کے رسول کے لیے
انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے نیک کاموں میں اور نیک کاموں کے انجام دینے میں ان کی زندگی کا وقت قید ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ بھی اصحاب صفا کے حکم میں ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح عام لوگوں کو دینے سے بہتر اصحاب صفا کو دینا قرار دیا جا رہا ہے، اسی طرح جن کے زندگی کے اوقات دین کے کاموں میں لگے ہیں ان کو دینا دوسرے لوگوں سے کو دینے سے افضل ہے۔ نفل صدقات اور عطیہ دینے میں ایسے لوگوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ مدرسوں کے مدرس ہیں، صحیح العقیدہ اگر ہیں تو ہے وہ، اور مسجدوں کے امام ہیں، مؤذن ہیں جن کا عقیدہ درست ہے، تو ایسے لوگوں کو دینا، امام کو، مؤذن کو، مجاوروں کو اور مدرسے کے مدرسوں کو، یعنی اس طرح جو لوگ دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، یعنی بعض علماء اپنی زندگی علم دین کی خدمت میں وقت کیے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو نفل صدقات دینا یہ عام لوگوں کو دینے سے افضل ہے۔ اجمالاً تعارف تو ہوا ہے اس رکوع کا، آپ دیکھیے کہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ پھر اسی مضمون کی تکرار کر کے پھر ہم اللہ کا نام لے کر دوسرے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، یعنی جو تم نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کرنا جائز ہے، زراعت کرنا جائز ہے، مال کمانا جائز ہے۔ اگر مال کمانا ہی جائز نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو؟ مال کمانا جائز نہیں ہوتا تو ایسا حکم آنا چاہیے مال ہی مت کماؤ۔ یہ نہیں فرما رہا کہ مال مت کماؤ، بلکہ فرما رہا ہے کہ کماؤ، کما کر خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ پہلے کماؤ پھر کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عزیزان محترم، آج مسلم معاشرے کا جو برا حال ہے، اللہ رحم کرے ہمارے قوم پر، آرام سے ہم بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہیں، تساہل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے تجارت کے فروغ کو بہت اچھی چیز قرار دیا ہے۔ اسلام نے زراعت کے انجام زراعت کرنے کو بہت اچھا کام قرار دیا ہے۔ آپ سنیں تو حیرت میں پڑیں گے، بڑے بڑے بزرگوں نے زراعتیں کی ہیں، کھیتیوں میں ہل چلا کر انہوں نے اپنے ہاتھ کی محنت سے غلہ تیار کیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، خواجگان سلطان ہند حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سرور شریف میں جن کا مزار مبارک موجود ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تاحیات بطور خاص زراعت کو فروغ دیا۔ زراعت کو فروغ دینے میں کیا فائدہ ہے؟ مال کمانے کے لیے، تو مال کمانے کے لیے، صرف کمانے کے لیے نہیں، کما کر اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے۔ بعض جاہل لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ صوفی وہ ہونا چاہیے، مرشد وہ ہونا چاہیے، فقیر وہ ہونا چاہیے کہ جو چیز نہ کمائے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ غریب نواز کے صاحبزادے سے بڑا فقیر کون ہے؟ ان سے بڑا صوفی، ان سے بڑا مرشد کون ہے؟ اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلطان شمس الدین التمش کے دور میں حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں جو زمین تھی، اس زمین کی اجازت کا وقت ختم ہوا تو وہاں کا جو حاکم تھا اس نے اس کو ایکسٹینڈ کرنے سے انکار کیا، تو اس اجازت کو رینیول کرانے کے لیے خود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے دلی تک سفر کر کے تشریف لے گئے، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ذریعے سلطان شمس الدین التمش بادشاہ ہندوستان کی خدمت میں وہ عریضہ دے کر پھر اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کروایا۔ اگر چاہتے تو آپ فرما دیتے کہ اس طرح زراعت کرنا ہم فقیروں کی شان کے خلاف ہے۔ آپ اگر گئے تھے تو بھیک مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے، جو زمین آپ کے قبضے میں تھی قانوناً شرعاً اس کا آپ کو حق حاصل تھا، تو آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے سفر فرمایا، باقاعدہ تدبیر فرمائی، یہ بتانے کے لیے کہ کسب حلال کرنا یہ کوئی طریقت کے اصول کے منافی نہیں ہے، بلکہ طریقت کا اصول بھی یہی ہے، شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر لقمہ وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ لوگوں سے بھیک مانگ کر کھانا یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ جو مرشد ہو، وہ فقیر ہو، وہ گھر میں بیٹھا رہے، خانقاہ میں قوالی سن کر زندگی گزارے، اور لوگ لا کر اس کی خدمت میں نذرانے پیش کرتے رہیں، اور کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے بن کر ایک جگہ بیٹھے رہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے بڑا صوفی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ جب چاہتے تو مزدور بھی فرما لیا کرتے۔ عزیزان محترم، آپ بتائیے ان سے بڑا صوفی اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے کسب حلال فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تجارت کے لیے سفر کیے۔ کمانے سے نہ شریعت روکتی ہے نہ طریقت روکتی ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ بقدر ضرورت آدمی کمائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو ڈبانا، اس کو ڈبانا، اس کو ڈبانا، بڑی بڑی حکومت حاصل کرنا، جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ کر حاصل کرنا، حرص کرنا، یہ تو غلط ہے۔ اگر غریب نواز کے صاحبزادے آپ کی خدمت میں درخواست کرتے کہ میں کسی علاقے کا بادشاہ بننا چاہتا ہوں، تو غریب نواز کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے، لیکن انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق زمین حاصل کرنا چاہیے، تو غریب نواز دلی سے لے کر اجمیر تک کا سفر فرما کر یہ ثابت فرما دیے کہ کسب حلال کرنا اسلام میں نہایت پسندیدہ بات ہے۔ تو عزیزان محترم،
اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شریعت کا طریقت کا یہی اصول ہے کہ آدمی حلال روزی کمائے، گھر میں بیٹھ کر وقت ضائع نہ کرے۔ اگر مرد ہے تو اسے چاہیے کہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھنے کے بعد جو وقت ملتا ہے سب سے پہلے حلال روزی کمانے کی فکر کرے، کیونکہ جو آدمی حلال روزی نہیں کماتا وہ حرام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خود مکتفی نہیں ہوئے تو قسم کے وسوسے شیطان دل و دماغ میں پیدا کرتا ہے، ذہن میں پیدا کرتا ہے، کس کو ڈھونڈوں، ان کی جیب میں سے کیا نکالوں، ان سے کیا مل سکتا، ان سے کیا فائدہ اٹھاؤں، ان کے پاس سے کیا نکالوں۔ یہ فطرت بن جاتی ہے، اور یہ فطرت بہت بری فطرت ہے انسان کی۔ اس کی وجہ سے آدمی دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے۔ فقیر اسے نہیں کہتے جو مخلوق کا محتاج ہو۔ صوفیہ فرماتے ہیں فخر کا مطلب اور فقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی کا جو محتاج نہیں ہوتا فقیر اس کو کہتے ہیں۔ جو آ گیا اس کی جیب پر نظر، انہیں آیا تو کیا دیتا ہے، کہ انہیں آیا تو کیا دے کر جاتا ہے، کہ اس کو فقیر نہیں بولتے۔ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی نظر اپنے رب پر ہوتی ہے، جو اپنے پروردگار کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں کام چور نوالا حاضر، کہ جن کی وجہ سے طریقت بدنام ہو رہی ہے، سلسلے بدنام ہو رہے ہیں، تعلیمات بدنام ہو رہی ہیں صوفیاء کرام کی۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ جو کما کر کھاتے ہیں ان کے بارے میں ان کا نظریہ ہے وہ دنیا دار ہیں، ان کو فقیر سے کیا تعلق۔ حلال روزی کمانے والا دنیا دار اور کام چور نوالا حاضر اللہ کے ولی، بہت بڑے خطب ارشاد اپنے وقت کے غوث زمانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں۔ آدمی اپنے ہاتھ سے جو کماتا ہے، یعنی جو تجارت کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو مطلب مت کماؤ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی پورا دن نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس کے برخلاف دوسرا آدمی جا کر حلال روزی کما رہا ہے، تو نفل نماز پڑھ کر دن گزارنے والے سے بہتر وہ ہے جو بازار کو جا کر حلال روزی کما کے لاتا ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کہا گیا۔ اگر آدمی حلال روزی نہیں کمایا تو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، خاندان کی خوشیاں ختم ہوتی ہیں، مال و دولت اگر بالکل آدمی کے پاس باقی نہ رہے، یعنی ضرورت اگر پوری نہیں ہوئی، بیمار ہوئے دوا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کھانے کا وقت ہو گیا کھانا کھانے کے لیے پیسہ وقت نہیں ہے، اور حضرت جانماز بچھا کر تسبیح پڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرح میری بھی جانماز کے نیچے سے کھانا پک کر تیار آئے گا، منا و سلوا اترے گا مجھ پر بھی، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اترا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جیسا دسترخوان نازل ہوا تھا، ایسا ہی دسترخوان میرے بھی پاس نازل ہوگا۔ یہ ایک مقام پر جب آدمی پہنچتا ہے تو اس وقت یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں، لیکن عام لوگ اگر یہی سمجھ کے بیٹھیں تو غلط ہے۔ یہ معاملات یقیناً شروع ہوتے ہیں کب ہے؟ آدمی جب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے ایسی برکت بھی عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ایسے بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں، مگر میں اس کو اس سے زیادہ اس لیے نہیں پھیلا سکتا کہ یہ ہماری تفصیل چل رہی ہے، تفصیلاً نہیں ہے بلکہ اختصاراً ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں، مت کماؤ نہیں ہے، کماؤ، کما کر سو ایک جگہ مت رکھو، کمانے کے بعد کھانے کے اتنا کھاؤ، کھلانے کے اتنا کھلاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب وقت آئے تو خوب دل کھول کر خرچ بھی کرو، کیونکہ جو پروردگار دے رہا ہے اس نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر ہمارے راستے میں خرچ کرو گے تو ہم اس سے بہتر تم کو عطا کر دیں گے۔ اور یہاں پر ارشاد ہوتا ہے خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہے، عمدہ چیز وہ خرچ کرو۔ عمدہ چیز خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب کوئی چیز خیرات کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے جو اچھی سے اچھی چیز ہے، جو بہتر سے بہتر چیز ہے، وہ چیز خرچ کرے۔ ایسا نہیں کہ پورے گھر کا بیکار سامان جو کسی کام کا نہیں رہا لے جا کر آپ اس کو خیرات کر رہے ہیں، یہ طریقہ خیرات کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ عمدہ چیزوں کو خرچ کرو۔ قرآن فرماتا ہے کہ تم خود غور کرو کہ اگر تم کو کوئی تحفے میں ایسی چیز لا کر دے رہا ہے جو بہتر نہیں ہے تو کیا تم وہ لینا پسند کرو گے؟ جب تم معمولی چیز تحفے میں لینا پسند نہیں کرتے تو شرم کرو ایسی بیکار چیزیں خرچ کرنے میں اس پروردگار سے جس نے تم کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات عمدہ اور بہتر چیزوں میں ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو اور صدقات وصول کرنے والوں کو اگر اسلامی حکومت رہے تو بادشاہ اسلام کی طرف سے زکوٰۃ صدقات وغیرہ وصول کرنے کے لیے آدمی مقرر ہوتا ہے جس کو عامل کہتے ہیں، اور فقہ میں مسئلہ یہ آتا ہے، عامل کو طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ صدقہ وصول کرنے کے لیے جائے تو درمیانی قسم کا مال قبول کرے، بالکل گیا وغیرہ مال لے کر نہ آئے، اور ایک دم اعلیٰ سے اعلیٰ بہتر سے بہتر چیز بھی چن کر نہ نکالے، بلکہ درمیانی قسم کی چیز لے لے۔ یہ صدقہ وصول کرنے والے کو شریعت کا حکم ہے۔ ابھی قربانی کا زمانہ ختم ہوا، آپ نے سنا ہے کہ مسائل سنے ہیں کہ کس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے جو بالکل صحیح سالم ہو، جس کا کان، جس کی دم کٹی ہوئی نہ ہو 1/3 سے زیادہ، جس کی ڈانٹ ٹوٹے ہوئے نہ ہو، جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، ایسا لارن نہ ہو کہ قربان جہاں تک چل کر نہ جا سکے، بلکہ دیکھنے میں ہر اینگل سے مکمل ہو۔ دم دیکھو 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی نہ ہو، یعنی تقریباً اس کی دم باقی ہو، اس کے کان باقی ہو، اگر سینگ آئے ہیں تو جڑ سے کٹے نہ ہو،
ایک دم دبلا پتلا نہ ہو، اندھا کانا لنگڑا لولا نہ ہو۔ یہ شرائط کیوں لگائے گئے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی چیز پیش کرو تو عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر چیز پیش کرو۔ اور صوفیہ پر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمدہ اور سب سے زیادہ بہتر چیز جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کی، وہ اپنے دونوں چہیتے نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کی شہادت کی۔ سرکار اگر چاہتے تو امام حسین کی شہادت کرنے کے لیے دعا فرما دیتے، لیکن آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کرنے کی دعا نہیں فرمائی بلکہ استقامت کی دعا فرمائی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی نظر میں جو سب سے قیمتی انمول موتی تھا اس موتی کا نام حسین تھا۔ سرکار چاہتے تھے کہ یہ موتی بھی خدا کی راہ میں ڈل جائے۔ عمدہ سے عمدہ، بہتر سے بہتر چیز کو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جو تم نے کمایا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے۔ زمین کی پیداوار چاہے غلہ ہو کہ پھل ہو، یعنی جب زمین میں نیا غلہ پک کے تیار ہو جائے تو زمین والے کو چاہیے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور لا ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی سے کہ تم اسے خرچ کرو۔ حالانکہ اگر کوئی تمہیں ردی چیز دیتا ہے تو تم اسے نہیں لیتے بجز اس کے کہ تسلیم کوشی کر لو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف کے لائق ہے۔ تو یہاں صدقے کا ادب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جائے اچھی چیز ہونا چاہیے، بالکل گھٹی پٹی چیز نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں کہ کپڑا استعمال کرتے 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 جب پھٹ جاتا ہے اور جب استعمال کے قابل نہیں بچتا تو اس کو خیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی ہم کما رہے ہیں۔ حضور پیرانی پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز کا طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ ایسا بہتر لباس پہنتے، بادشاہوں کو تو کپڑا میسر نہیں آتا، اس کپڑے کا لباس آپ کے لیے تیار ہوتا۔ یہ بات تو لوگ بہت بولتے ہیں، عام طور پر جو لوگ اچھی لگژری زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں، جو شوقین ہوتے ہیں اچھے پہننے اوڑھنے کے، مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ بات کہ سرکار پیرانی پیر ایسا لباس تیار کراتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور پیرانی پیر کی تعلیمات پر یہ بھی عمل کرنے کے لیے ایسا اچھا لباس سلائے ہیں، لیکن حضور پیرانی پیر کا طریقہ کیسا تھا وہ بھی تو سنیے آپ۔ بہتر سے بہتر لباس پہنتے، ایک دن پہنتے، اس کے بعد کیا کرتے؟ 100 الماریاں گھر میں جوڑ کر اس میں جمع کر کے نہیں رکھتے۔ آج بہتر سے بہتر لباس آپ پہنتے تو کل صبح کو جیسے ہی دوسرا لباس پہنتے تو کل کا لباس آج خیرات کر دیتے، پھر آج کا لباس پھر کل خیرات کر دیتے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سرکار غوث پاک کا وہ لباس پہننا یہ در حقیقت خیرات کرنے کی ایک شکل تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں غریبوں کو کپڑا ملے، یعنی ایک سال میں 360 دن کے 360 دن آپ نئے جوڑے پہنتے اور ہر دن ایک فقیر کو ایسا بہترین جوڑا مل جاتا کہ ایک سال بھر کے لیے وہ لباس پہن کر زندگی گزار لے سکتا۔ ابھی محترم تو اس طرح سرکار پیرانی پیر در حقیقت لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پہنتے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ براہ راست آپ عطا کر دیتے، پہن کر کیوں عطا کرتے؟ اب ہم کو کیا معلوم یہ کیسے بڑے معاملات ہیں۔ اب یہ جو درس چل رہا ہے اس کو یہ بات میل تو نہیں کھاتی، مگر بات درمیان میں نکلی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے پہن کر عطا کرتے ہوں گے کہ میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی وہ جوڑا پہن لیتا ہوگا خود ولی بن جاتا ہوگا۔ تو حضور پیرانی پیر سمجھتے چاہتے تھے ہوں گے کہ ایک سال میں 360 غریبوں کی ضرورت پوری ہو جائے اور غوث اعظم کی ولایت اور شان محبوبیت کے صدقے میں روزانہ ایک شخص کو ولایت عطا ہوتی تھی لباس میں۔ تو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ چیز جو خیرات کرنے کی یہاں پر بات آ رہی ہے، یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا۔ جو چیز آپ کو زیادہ پسند تھی وہ خیرات کر دیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت عمدہ بہتر سے بہتر چادر شریف لا کر عطا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر بڑے شوق سے اوڑھتے، یعنی پسند فرماتے چادر اوڑھنے کو، اور جو عمدہ چادر ہوتی ہے اس کو شوق سے اوڑھتے تھے۔ تو ایک ایسی چادر لا کر پیش کی گئی کہ جس کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پسند خوشی کا اظہار فرما اور خوشی کے ساتھ اس چادر مبارک اوڑھ لیا۔ صحابہ بھی خوش ہوئے کہ سرکار نے اس قدر خوشی کے ساتھ یہ تحفہ قبول فرمایا ہے، اور بطور خاص دھاری دار چادر جو ہوتی ہے اس کو سرکار زیادہ پسند فرماتی ہے، یمن سے تیار ہو کے آتی تھی وہ، جس پر لال دھاریاں ہوتی تھیں، اس چادر کو زیادہ پسند فرماتے۔ تو ایک نہایت عمدہ بہتر چادر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی، تو ایک ایسے صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت، انہوں نے منہ کھول کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چادر شریف مانگ لی۔ تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت وہ چادر شریف نکال کر ان کو عطا کر دی اور خود گھر میں تشریف لے گئے۔ تو دوسرے صحابہ نے ان صحابی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تم نے کیا غضب کر دیا کہ جس چیز کو سرکار نے پسند فرما لیا وہی چیز تم نے مانگ کر لے لی؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ میں نے تم سے تو کچھ نہیں لیا، وہ ایسے سخی ہیں، ایسے کریم ہیں کہ جو مانگو ان سے ملتا ہے، اس واسطے میں نے ان سے مانگ لیا۔ میں نے اپنے سرکار سے مانگا ہے، میں نے اپنے آقا و مولا سے مانگا ہے، تو اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ میں نے تم سے تو نہیں مانگا۔ عزیزان محترم، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تو خیرات کرتے، تو ایسا صدقہ و خیرات کرتے کہ
صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا عطا کرتے اور کسی کو نہیں دینا، اتنا عطا کرتے کہ اتنا عطا کرتے ہوئے ہم نے اور کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ رات کو جب آپ گھر میں آرام فرماتے تو کل کے لیے کوئی چیز بچی نہ رہتی۔ یہ طریقہ سرکار پاک علیہ السلام کا تھا، اور سرکار کی امت میں ہزاروں صوفیہ نے بلکہ لاکھوں صوفیہ نے اس طریقے کو اپنا کر زندگیاں گزاری ہیں۔ یعنی وہ ایک طریقہ ہے، وہ اب ہر کسی پر فرض تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے دل کو یقین و اطمینان کے اس منزل پہ فائز فرمایا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ نے اس طریقے پر اپنی زندگیاں گزاری ہیں کہ رات کو جب سو جائیں تو صبح کے لیے کوئی چیز بچ کے نہ رہے۔ یہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ چیزیں، بہتر چیزیں خیرات فرمایا کرتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں صدقے کا اصول یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب صدقہ کرنے کی بات آئے تو ایسی چیز جو عمدہ ہو، جو بہتر ہو، ایسی چیز صدقہ و خیرات کرو۔ اس واسطے عام طور پر فاتحہ نیاز کے موقع پر، ایصال ثواب وغیرہ کے موقع پر جو کھانا وغیرہ تیار ہوتا ہے اس کے لیے بولتے ہیں کہ اچھے سے اچھا پکا کر کھلانا چاہیے، کیونکہ اس میں غریب بھی کھاتے ہیں، امیر بھی کھاتے ہیں۔ اس میں گوشت اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے، بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ ہوتی ہے وہ چیز عمدہ ہونا چاہیے۔ عام طور پر 11ویں شریف وغیرہ کے کھانے میں گوشت کا جو اہتمام ہوتا ہے اس واسطے ہوتا ہے کہ گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے، اور ایصال ثواب کے لیے جو کھانا پک رہا ہے اس کھانے کو بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہاں بتایا گیا کہ زمین سے جو چیز نکلتی ہے اور جو چیز تم نے اپنی حلال کمائی سے کمائی ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرو۔ شرط کیا ہے؟ انفقوا من طیبات، وہ چیز خرچ کرو جو پاک ہو، یعنی مطلب ہے کہ جو چیز دو وہ چیز خود بھی پاک ہو، حلال ہو، اور دوسری بات یہ کہ حلال ذریعے سے کمائی گئی ہو۔ ناجائز ذریعے سے اگر کوئی آدمی مال کما رہا ہے تو اس کے خرچ کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا، یعنی حلال آمدنی سے خرچ کی جائے وہ چیز، اور وہ چیز عمدہ بھی ہو، جائز بھی ہو، حلال بھی ہو، ہر اینگل سے، ہر زاویے سے اچھی ہو، ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہر تعریف لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم کو کوئی ناقص چیز لا کر دے تو تم اس کو پسند نہیں کرتے، تو غور کرو کہ جس چیز کو تم پسند نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اسے کب پسند فرمائے گا۔ اب رہا مسئلہ صدقہ و خیرات کرنے کی جب بات آتی ہے تو آدمی بخیل ہو جاتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے۔ تو شروع درس میں ہم نے سمجھا کر یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ صدقہ تو خیرات سے غریبی آتی نہیں، بلکہ غریبی آنے والی ہے تو چلے جاتی ہے، یا اگر خدمت میں ہے تو صدقہ تو خیرات سے غریبی، اگر صدقہ تو خیرات روک لے تو کنجوسی کی وجہ سے غریبی ٹلتی تو نہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا، اپنے فضل کا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں شیطان کے دو حربوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز شیطان جس سے ڈراتا ہے وہ غریبی ہے۔ اگر آدمی غریب ہو کر جینا سیکھ لے تو سمجھیے کہ شیطان کا آدھا بار ختم ہوگا اس کے اوپر سے، میں ایسا کرا تو غریب ہو جاؤں گا، ویسا کرا تو غریب ہو جاؤں گا۔ یہ جو ڈر شیطان پیدا کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غریب ہو کر زندگی گزارنا کوئی مومن کے لیے کوئی ذلت کی بات ہے؟ عزیزان محترم، مومن کے لیے غریب ہو کر زندگی گزارنا ذلت کی بات نہیں، عزت کی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غریبی کو پسند فرمایا، اور سرکار کی امت کے اولیاء و صالحین و اکابرین کے حالات آپ اٹھا کر دیکھیں تو اکثریت نے، محبوبان بارگاہ الہی، مقربان بارگاہ الہی کی اکثریت نے غریبی کو پسند فرمایا۔ حضور پیرانی دین نے تو یہاں تک فرمایا، پہلے آپ حنفی تھے، جب حنبلی مسلک قبول فرمایا تو اس کی وجوہات میں ایک وجہ آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ میں نے احمد بن حنبل کا مسلک اس لیے اختیار کیا کہ ائمہ مجتہدین میں سب سے بڑھ کر غریب تھے، اور میرے نانا جان نے غریبی کو پسند فرمایا۔ ایک وجہ سرکار پیرانی دین فرماتے ہیں کہ احمد بن حنبل کے مسلک کو میں نے اس لیے قبول کیا کہ وہ غریب آدمی تھے، یعنی مطلب یہ کہ بقیہ ائمہ کے مقابلے میں ان کے پاس غریبی زیادہ تھی، زیادہ غریب تھے، اس واسطے میں نے ان کے مسلک کو قبول کر لیا۔ یعنی دنیا یہ نہ کہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے مالداروں کی طرح زندگی گزاری ہے، تو آپ نے بتایا ہے کہ مالداری لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، لیکن میرے دل میں غریبی کی اتنی عزت، اتنی حرمت ہے کہ جب فقہ کے مسائل پر عمل کرنے کی بات آتی ہے میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بڑا عالم ہے، یہ دیکھتا ہوں کہ کس کی زندگی زیادہ غریبی میں ہوئی، وہ دیکھ کر میں نے ان کے مسلک کو قبول فرما لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار غوث پاک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑا عالم نہیں جانتے تھے۔ حضور پیرانی پیر کی جو تصنیف مبارک ہے غنیت الطالبین، اس میں سرکار غوث پاک نے احمد بن حنبل کو امام اعظم نہیں کہا، خود حنبلی ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کے لقب سے کیا تھا۔ وہ علمیت ہے امام ابو حنیفہ کی، یہ نہیں فرماتے کہ احمد بن حنبل بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں وہ زیادہ غریب تھے اور میرے نانا جان کو غریبی زیادہ پسند تھی۔ دو وجوہات ہیں فرمائے، پہلی وجہ تو یہ کہ وہ غریب تھے، اور دوسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ جب ہم ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے تو انہوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا، اور قبر سے باہر نکل کر انہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ چونکہ انہوں نے ہمارا اکرام کیا تو ہم نے بھی ان کے مسلک کی قدر کرتے ہوئے اس مسلک کو قبول فرما لیا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غریب ہونا ذلت کی بات نہیں ہے، غریب ہونا عزت کی بات ہے۔
غریب ہونے سے عزت جاتی نہیں، غریب ہونے سے آدمی شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن مالداروں کی بنسبت غریب آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے. يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنياء ب500 عام نصف يوم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ غریب لوگ جنت میں مالداروں سے 25,000 سال پہلے چلے جائیں گے جنت میں. 25,000 سال، 50,000 سال کا دن رہے گا تو آدھا دن پہلے چلے جائیں گے. آدھا دن بولے تو 4-6 گھنٹے پہلے نہیں، 25,000 سال پہلے غریب جنت میں چلے جائیں گے. مطلب کیا؟ غریبوں کے جنت میں جانے کے پورے 25,000 سال کے بعد جب مالداروں کو جنت میں آنے کا موقع ملے گا. یہ باتیں دنیا کی زندگی میں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی کو ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہے. اور انسان کی فطرت کیا ہے، جہاں رہتا ہے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور جب وقت ختم ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے. تو ایسی بشارتیں غریبوں کے لیے ہیں. اور شیطان انسان کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے. اور ایک بات بھی میں رک کر یہاں آپ کے سامنے عرض کروں، بڑے اطمینان اور بڑے وسوخ کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہمارے دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کی خدمت کبھی مالداروں نے نہیں کی. اسلام میں مضبوطی لانے کا کام کبھی، پوری تاریخ 1400 سال کی آپ کھنگال کر دیکھ لیجئے کہ اسلام کی خدمت اور اسلام کے کاموں میں مضبوطی لانے اور دین کو فروغ دینے میں مالداروں کا کام کبھی زیادہ نہیں رہا. ہر زمانے میں، ہر علاقوں میں غریبوں کے دم قدم سے دین کی بہار زمین پر باقی ہے، اسلام کی شوکت زمین پر باقی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کو دیتا ہے اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے شوکت اسلامی کو ظاہر کرتے ہیں. اور مالداروں کا معاملہ یہ ہے کہ زکات تک دینا ان کو گوارا نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے مال سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ عزیزان محترم، آنے کو تو ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن اسلام اگر پھیلا تو بادشاہوں کے ذریعے نہیں پھیلا، بوریوں پر بیٹھ کر سنت رسول کے مطابق فاقہ کر کے زندگی گزارنے والے فقیروں درویشوں کے دم قدم سے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پھیلا. اور بعض ہندوستان کی پورے عرب کو آپ دیکھ لیجئے کہ عجم کو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ غریبوں ہی کے ذریعے سے رونق اسلام باقی رہے گی. اور اسلام میں جو اسلام کی صحیح تعلیمات پر جو طبقہ قائم ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. یہ ایک ہی تو جماعت ہے، بقیہ تو سب فرقے ہیں. یہ فرقہ جماعت تو ایک ہی ہے اسلام میں، وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے. بقیہ جتنے ہیں وہ جماعتیں نہیں ہیں، وہ سب فرقے ہیں. جماعت ایکس، جماعت وائی، جماعت زیڈ نہیں بولنا اس کو، فرقہ ایکس، فرقہ وائی، فرقہ زیڈ بولنا. تو بہرحال عزیزان محترم، جب اہل سنت و جماعت کے مسلک کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سنیت کا کام کل بھی غریبوں کے ذریعے انجام پایا، آج بھی غریبوں کے ذریعے انجام پا رہا ہے، قیامت تک غریبوں کے ذریعے انجام پاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. آپ بولیں گے ایسا کیوں ہو رہا ہے، مالداروں کے ذریعے کام کیوں انجام نہیں پاتا؟ اور اللہ کی مرضی ہم کیا بول سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا بول سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو پسند فرمایا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دین کی خدمت کے لیے غریبوں کو پسند فرمایا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو غریبی سے ڈراتا ہے. جو غریبی سے ڈرا شیطان کے پھندے میں اسی وقت پھنس گیا. غریبی سے ڈرنا مومن کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر مال عطا کرے تو اللہ کا شکر بجا لائے، مالداری کی زندگی گزارے، اسلام اس سے روکتا نہیں. مگر اگر مال ختم ہو جائے تو کیا غریب ہونے سے آدمی مر تو نہیں جاتا؟ غریب ہونے کی وجہ سے اس کو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا 2 دن کی فانی دنیا میں، مگر اس کی اخروی زندگی میں اس کو بڑے مرتبے نصیب ہوتے ہیں. اور ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے غریب بنا کر جلا، غریب بنا کر دنیا سے اٹھا، اور قیامت کے دن مالداروں کے ساتھ نہیں غریبوں کے ساتھ میرا حشر فرما. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو سونے کے پہاڑ آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار تھے. سرکار کی امت میں ایسے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں کہ پہاڑوں کی چٹانوں پر انہوں نے پیشاب کر دیا تو پہاڑوں کی چٹانیں سونے کی بن گئی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو نبی ہیں، امتیوں کا یہ حال ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا عزیزان محترم. لیکن آپ نے غریبی کو پسند فرمایا. اب آگے چل کر ایک آیت آنے والی ہے، اس کی تفسیر میں ہم عرض کریں گے آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیے. کتنے؟ 40,000 دینار. اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے 40 دینار خرچ کیے. لیکن انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ ان کو 40,000 دینے کے بعد دینار خرچ کر کے جو ثواب ملا، 4 دینار خرچ کر کے حضرت علی کو وہی ثواب ملا. کیونکہ صدقہ تو خیرات کی جب بات آتی ہے تو وہاں دینے والے کی سچویشن کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس نے کتنا دیا ہے. تو مطلب یہ کہ غریب کا 1 دینار دینا مالدار کے 10,000 دینے کے برابر قرار پاتا ہے. اس کی سچویشن کے لحاظ سے، اس کی حیثیت کے حساب سے اس نے کیا دیا، یہی چیز کاؤنٹ ہوتی ہے.
مگر شیطان انسان کا دشمن. اب یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا تو ماننا پڑتا ہے کہ شیطان نے کتنے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کے رکھا ہے. قرآن فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو غریبی سے ڈراتا ہے. تو مطلب یہ کہ جو غریبی سے ڈر گیا انہیں شیطان کی ٹولے میں شامل ہو گیا. غریبی سے ڈرنا مومن کی شان نہیں ہے. ہم کو غریبی سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے. ہمارے نبی غریب بن کے رہے اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء و اکابرین غریب بنتے رہے اور ہمارے دین کی سربلندی کا کام غریبوں کے ذریعے انجام پاتا رہا. غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن شیطان عیب بنا کر انسان کے ذہن میں غریب ہو تو کیا ہوگا، غریب ہو تو کیا ہوگا. شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگدستی سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا. شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ بے حیائی پھیلاتا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو موجودہ زمانے میں تو بے حیائی حد سے زیادہ پھیل رہی ہے. بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے حیائی کا کام کرے یا بے حیائی کے کام کو پسند کرے یا بے حیائی کو غلط نہ سمجھے. بے حیائی کو غلط نہ سمجھے اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں گے نا بلا مبالغہ 99.99999% لوگ بے حیا قرار پاتے ہیں. ننگے ننگے فلمیں لوگ دیکھ رہے ہیں، گندے گندے سیریلز لوگ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے گانے لوگ سن رہے ہیں اور ایک سے ایک بے حیائی کو لوگ برا نہیں مانتے ہیں، بے حیائی کرنے والے کو غلط نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ سب شیطان کا پھندا ہے. اگر کوئی آدمی بے حیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے نقص میں، اس کے ایمان میں نقص ہے. ایمان اور بے حیائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. الحیاء من الایمان، ہر وہ کلمہ جس میں بے حیائی کی بات ہو، ہر وہ منظر کے جس میں بے حیائی شامل ہو، اس سے اپنے آپ کو روکنا ہر مسلمان پر لازمی ہے، ہر قرآن پر یقین رکھنے والے پر ضروری ہے. آج سنیما کے گانے، ایسے گندے گندے گانے ہمارے نوجوان سنتے ہیں، بلکہ بڑی عمر والے بھی سنتے ہیں اور اس میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، الٹرا ماڈرن ہو گئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمانے کے ساتھ ساتھ ہیں، اب تو ڈیٹ ہیں. جہنم میں یہ تو معلوم ہوگا کہ کس کے ساتھ ہیں اور کہاں پہنچنے والے ہیں. عزیزان محترم، ایک مسلمان کے لیے موجودہ زمانے کے ساتھ ہونا یہ ایک کمال کی بات نہیں ہے. کسی کافر کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ زمانے کے ساتھ ہو کر اپنے آپ کو با کمال سمجھے. ہمارے لیے کمال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے سرکار اور سرکار کے صحابہ کا جو طریقہ تھا، اس 1400 سال پہلے کی زندگی میں اگر ہم سمجھ گئے تو یقین جانیے کہ وہی ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے. شیطان کا دوسرا پھندا یہ ہے کہ وہ بے حیائی کو پسند کرتا ہے. آج آپ اس اینگل سے اگر ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم بہت زیادہ کم لوگ ایسے ہوں گے جو بے حیائی سے بچے ہیں موجودہ سوسائٹی میں، موجودہ زمانے میں. افسوس اس بات کا ہے کہ بے حیائی کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. بے حیائی کے بارے میں تصور ہی ختم ہو گیا کہ وہ غلط چیز ہے. تو جو قوم بے حیائی کو غلط تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے آپ بتائیے کہ وہ قوم شیطان کے کس طرح تسلط میں، اس کے غلبے میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں شیطان کے دو پھندوں کا ذکر فرما رہا ہے، ایک تو غریبی سے ڈرانا، دوسرے بے حیائی میں مبتلا کرنا. اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا، فضل و کرم کا. اللہ تعالیٰ بخشش کا وعدہ فرمانے مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس سے بہتر کا بہتر بدلہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل سب سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کے پھندے میں نہ پھنسے، کبھی مالداری کو عزت کی بات نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں تو میری زندگی کامیاب ہے، میں غریب ہوں تو میری زندگی کامیاب نہیں ہے. یہ بات ایک کافر کو زیب دیتی ہے، ایک مومن کو زیب نہیں دیتی. کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا اب کون سی چیز زیادہ ہے کون سی چیز کم ہے، ارشاد ہوتا ہے. اب غریبی مالداری کی بات چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عطا فرماتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے، اور جسے عطا کی گئی دانائی تو یقیناً اسے دی گئی بہت بھلائی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی ہے اسے بہت بھلائی دی گئی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جس کو زیادہ گھر دیے گئے ہیں اس کو بڑی بھلائی دی گئی ہے، جس کے زیادہ دکانیں ہیں اس کو بڑی بھلائی ہے، جس کو اولاد زیادہ ہے اس کی بھلائی ہے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کی بھلائی ہے، جس کے پاس انفلوئنس زیادہ ہے اس کی بھلائی. لیکن قرآن کیا فرماتا ہے؟ جس کے پاس حکمت ہے زیادہ بھلائی اس کو دی گئی ہے. دنیا کی مال و متاع کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. میرے حبیب مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع کم ہے، یعنی پوری دنیا کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نہیں بول رہا، کم بول رہا. اور حکمت کی جب بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، اسے بہت بھلائی دی گئی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں، اس میں 4 اقوال ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں. مفسرین کے تشریحات کے مطابق حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حکمت کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا، دین کا علم. قرآن کا، حدیث کا، مسائل دینیا کا اور طریقت و تصوف کے مسائل کا علم، یہ مراد ہے حکمت سے. ایک مطلب ہے علم دین مراد ہے، ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تقویٰ مراد ہے.
جس کو تقویٰ دیا گیا اسے خیر کثیر دی گئی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت مراد ہے، وہ تو انبیاء کے لیے وہ شان ثابت ہے، ان کی بڑی شان ہے. اور چوتھا قول یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا علم کہ جو انسان کو عمل کی طرف مائل کرے. یعنی آدمی کے علم میں جب مضبوطی ہوتی ہے تو جتنی اس کے علم میں مضبوطی ہوتی ہے اتنی اس کے عمل میں بھی پختگی پیدا ہوتی ہے. اگر ایک بات آدمی کو پکا معلوم ہے کہ ایسا ہے تو ایسا ہے، ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے، تو جب وہ کام کرتا ہے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ کرتا ہے. اور جس کو معلوم ہی نہیں ہے انہیں شک شبے سے کرتا ہے، ایسا کرے تو ہوتا ہے کہ نہیں، کہ ویسا کرے تو بھی کیا ہوتا. مضبوطی نہیں ہوتی. جب عمل میں مضبوطی نہیں ہوتی، علم میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے تو پھر عمل میں بھی مضبوطی نہیں ہوتی، اور علم میں جب مضبوطی آتی ہے تو عمل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو جس کو ایسا صحیح علم جو صحیح عمل پر آدمی کو واجب کرتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے اس علاقے کے لحاظ سے میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پر بول رہا ہوں کہ ایک آدمی کو پکا معلوم ہے کہ بدعقیدوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اب انہیں نہیں پڑھتا، اس کو پکا معلوم ہے، اس کو پکا علم ہے، تو اس کو 1 لاکھ روپے دیے تو آپ نے پڑھتا ہوں. اور جس کو علم ہی نہیں ہے، علم میں مضبوطی ہی نہیں، کنفیوز زندگی گزار رہا ہوں، انہیں مرا تو اس کو معلوم نہیں ہو رہا کہ کس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، کس کے پیچھے جائز ہے، تو انہیں کبھی پڑھ لیتا، نہیں پڑھا تو بھی ایسا مشکل سے رکتا، انہوں رکا ہے اس واسطے رک گیا بڑی مشکل سے، ایسا من ہوتا ہے کہ وہ بڑی مشکل میں اس کو مبتلا کر دیے ان کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. تو عزیزان محترم، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل میں مضبوطی لاتا ہے. حکمت سے مراد ایسا علم ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے آدمی اس صحیح علم کی بنیاد پر صحیح عمل کی طرف مائل ہوتا ہے. اور عمل میں مضبوطی لانے والی چیز کیا ہے؟ پختہ علم. ایسا کچا پکا علم نہیں بلکہ پختہ علم. آپ دیکھیے کہ حکمت سے مراد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا. کربلا کے میدان میں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر آ گیا، لیکن آپ کو ایسا پختہ علم تھا کہ آپ کے علم نے آپ کو ایسا ثابت قدم قرار دیا کہ آپ نے 22,000 کے لشکر کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے علم کے مطابق عمل فرماتے رہے. یہاں تک کہ حسین نے قرآن کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنا پسند کیا، لیکن قرآن نے حسین بن علی کو مرنے نہیں دیا. امام حسین چاہتے تھے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرنے نہیں دیا. جذبوں میں، عمل میں، یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہے. شبیر کے خاطر سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہے. عزیزان محترم، جب علم میں پختگی آتی ہے تو عمل میں ایسی مضبوطی آتی ہے کہ پھر اس کو کوئی عمل کرنے سے روک نہیں سکتا. تو علماء فرماتے ہیں کہ حکمت سے کچا پکا علم نہیں، ایسا ہے کہتے، ویسا بولتے کہتے، ویسا ہوتا کہتے، یہ نہیں، یہ ہے تو ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. ایسا علم کی پختگی اور ایسی علم کی مضبوطی کہ جس کی وجہ سے آدمی صحیح عمل کی طرف مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس کو حکمت کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ دین کا ایسا علم عطا کرے کہ اس کی بنیاد پر وہ صحیح عمل پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے تو اس کو اتنی بھلائی دی گئی کہ قارون کے خزانے کو اگر لا کر رکھ دیا جائے تو اس کی قدموں کے ٹھوکروں کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی کثرت خیر عطا فرمائی کیونکہ یہ چیز آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ چیز دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند. اب اتنا سب ہم بول رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا سب سننے کے بعد عمل کرنے کی نصیحت کس کو ہوتی ہے؟ جو عقل مند ہیں. جو بیوقوف ہیں، جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، ان کو فائدہ نہیں ہوتا. جو عقل والے ہیں وہی اس نصیحت پر عمل کرتے ہیں. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے عقل مند کون؟ قرآن فرما رہا ہے کہ جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے وہی عقل مند. جو اپنی اخروی زندگی کو بہتر بناتا ہے قرآن نے انہی کو عقل مند قرار دیا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جو تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. جانتا ہے مطلب پورا بدلہ دیں گا، اس کو معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. یہاں ارشاد ہوتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو نفل صدقہ یا منت مانتے ہو، اور نظر تم من نظر. منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آدمی پر ضروری نہیں تھی، واجب نہیں تھی، اور آدمی اپنے آپ پر اس چیز کو واجب قرار دیتا ہے. مثال کے طور پر میں مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ زیارت قبور کے لیے جانا سنت ہے، واجب تو نہیں ہے. نہیں جانے والے پر کوئی گناہ تو نہیں ہے، اگر اس کو ناجائز نہیں مانتا ہے، جائز سمجھتا ہے اور نہیں جاتا ہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. جانا اس کے لیے سنت ہے، مستحب ہے. اب میں مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شخص حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے اجمیر شریف کو جا رہا ہے تو یقیناً یہ مستحب ہے، کیونکہ بہت بڑے ولی ہیں، ایسے ولی ہیں کہ ان کی ولایت میں کسی کو شک شبہ باقی نہیں رہا. تو ان کی زیارت کے لیے اگر کوئی آدمی جا رہا ہے، ان کی قبر شریف پر حاضری دینے کے لیے ایک آدمی سفر کر کے پہنچ رہا ہے، نفل عمل ہے، واجب تو نہیں ہے. اگر کوئی نہیں گیا تو گناہ گار تو نہیں ہے. اگر کوئی پوری زندگی ہندوستان میں گزار دیا اور اجمیر شریف اگر نہیں گیا تو اس پر کوئی گناہ تو نہیں ہے. تو اجمیر شریف کا سفر کرنا یہ نفل کام ہے، ایک مستحب کام ہے.
اب ایک آدمی ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانتا ہے کہ میرے پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا تو تیرے محبوب بندے خواجہ غریب نواز کی خبر شریف پر میں سفر کر کے حاضری دوں گا. تو وہ کام اس پر واجب نہیں تھا، پہلے نفل تھا، اب یہ کام اس پر واجب ہو گیا. اولاد نہیں تھی، بولا کہ اے پروردگار تو میرے کو اولاد دیا تو میں تیرے ولی کی خبر کی زیارت کے لیے جاؤں گا. اب اس کو اگر اولاد ہو گئی تو اجمیر شریف کا سفر کرنا اس کے لیے واجب ہو گیا. یہ مطلب ہے. نفل روزہ رکھنا، نفل روزہ رکھنا کوئی واجب تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے. نفل کا مطلب ہی ہے کہ کرے تو ثواب ہے، چھوڑے تو گناہ بھی نہیں ہے. ایک آدمی منت مان رہا کہ یا اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، اگر میرا بیٹا صحت مند ہو گیا تو میں ایک نفل روزہ رکھوں گا شکرانے کے طور پر. اب بیٹا اگر صحت مند ہو گیا تو روزہ واجب ہوگا اس کے اوپر، حالانکہ نفل تھا پہلے. تو نفل کام کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر واجب کر لینے کا نام نظر ہے. منت بھی منت کہتے ہیں اس کو عام طور پر. نظر کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے اس کے لیے. تو نظر کا مطلب یہ ہے نفل کام کو واجب کر لینا اور کسی کام کے ساتھ مخصوص کرنا. یہ کام اگر ہو گیا تو یہ نیک کام کروں گا، وہ مقصد پورا ہو گیا تو یہ صدقہ و خیرات کروں گا، فلاں کام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے جانتا ہے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اور شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی جب کسی چیز کے لیے منت مانے تو اس کو ضرور پورا کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک وقت ایک صحابی حاضر عرض کی کہ سرکار میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام اگر پورا ہوگا تو آپ کے سامنے 10 بجاؤں گی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ اجازت دی اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 بجائی. اب 10 بجانا کون سے ثواب کی بات ہے؟ مباح ہے یا اس کو حرام بولتے ہیں بولنے والے تو، یا زیادہ سے زیادہ کھینچتان جب مباح سے بڑھ کر تو اس کو کچھ بول نہیں سکتے کہ 10 بجانے میں کوئی ثواب ہے. تو عرض کیا کہ میں نے منت مانی تھی کہ آپ کے سامنے آ کر 10 بجاؤں گی. تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منت پوری کرنے کی اجازت عطا فرمائی. تو کیا مطلب ہے؟ 10 بجانا بذات خود کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بہلی کے لیے 10 بجانا افضل عبادت قرار پایا. عام لوگوں کے سامنے جا کر 10 بجانا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بہلی کے لیے جب کچھ 10 وغیرہ بجا کے تھوڑی دیر کے لیے آدمی کا دل بہلتا ہے تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کرنا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنا، اس کو انہوں نے عبادت سمجھا اور منت مانی کہ میرا کام پورا ہوا تو سرکار کی دلجوئی کروں گی اور سرکار کی خدمت میں جا کر 10 بجاؤں گی. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو باقاعدہ اجازت بھی دی اور انہوں نے 10 بھی بجائی. ایسے اور بھی روایتیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منتیں مانی ہیں اور ان کی منت پوری ہونے کے بعد انہوں نے اس کی تکمیل بھی کی. موجودہ زمانے میں ایک مسئلے کو رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. ابھی محترم اس کو بولتے ہیں رائی کا پربت بنانا. منت ماننے کی جب بات آتی ہے تو مشن گن اگر مسلمانوں پر شرک و بدعت کے بم برسائے جاتے ہیں، میزائل گرائے جاتے ہیں شرک و بدعت کے فتووں پر، منت ماننے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے. تو میں یہ سوال یہ کرتا ہوں کہ شریعت میں عرف عام کا لحاظ کیا جاتا ہے. ہر چیز کو اس کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. ایک شخص جب کسی ولی کی منت مانتا ہے تو اس کو خدا تو نہیں مانتا، یہ نہیں بولتا کہ خدا ہے میں ان کی عبادت کر رہا ہوں. غریب نواز کی بارگاہ میں اگر کوئی جا کر خیرات کر رہا ہے، غریب نواز کے آستان ارغس پر حاضر ہو کر کوئی غریبوں کو اگر کھانا کھلا رہا ہے تو یہ نیت تو نہیں کرتا کہ غریب نواز خدا ہے اور ان کی عبادت کی نیت سے ان کو خدا سمجھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے میں کھانا کھلا رہا ہوں. یہ کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ غریب نواز اللہ کے محبوب ہیں، ان کے آستانے کے فقیروں کو کھلانے سے اللہ راضی ہوگا، یہ سمجھ کر کوئی کام کرنے والا کام کرتا ہے. تو عزیزان محترم، ایک مسلمان کے حالات کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ اولیاء کرام کی جو منت ماننے کی بات آتی ہے اس کو نظر شرعی نہیں کہتے، نظر عرفی کہتے ہیں. شرعی نظر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہاں میں کھول کر بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی منت ماننا جائز نہیں ہے، نہ غوث پاک کی، نہ سرکار غریب نواز کی، نہ کوئی مانتا ہے. جائز بھی نہیں ہے، کوئی مانتا بھی نہیں. ہمارے پاس منت ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام کسی بزرگ سے ریلیٹڈ کوئی نیک کام کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کام پر ثواب ملتا ہے، وہ ثواب ہم فلاں بزرگ کو پہنچا رہے ہیں. غوث پاک کی 11ویں شریف کے لیے بکرا کاٹ کے یا اللہ مجھے اگر تو اولاد عطا کریں گا تو بکرا کاٹ کر سرکار غوث پاک کی 11ویں کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہ بکرا کاٹ کر 11ویں کرنا فرض واجب نہیں ہے. پوری زندگی اگر کوئی بکرا کاٹ کر 11ویں نہیں کرا تو قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا کیا قربانی کا بکرا ہے کیا؟ کاٹے تو ثواب ہے، نہیں کاٹے تو عذاب بننے واسطے. اگر کوئی آدمی پوری زندگی 11ویں کا بکرا ذبح نہیں کرا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، قربانی ہے. وہ کیا قربانی کے بکرے کے جیسا معاملہ ہے، نفل کام ہے. منت مان رہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہوئی، اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں بیٹے کا نام عبد القادر رکھوں گا اور 11ویں کاٹ کر بکرا کروں گا، بکرا کاٹ کر
11वीं करूंगा, तो 11वीं करना और बकरा काटना एक नफिल काम था, तो नफिल काम को उसने वाजिब करार दिया, तो बकरा काट कर खाना खिलाने से सवाब मिलता है, वो सवाब सरकार गौसे पाक को पहुंचाया जा रहा है, तो यकीनन जायज़ है। फलां बुजुर्ग की फातिहा करेंगे, फलां बुजुर्ग की नियाज करेंगे, या फलां बुजुर्ग के आस्थान अरदस के फ़कीरों की ज़ियाफ़त करेंगे, या फलां बुजुर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हम इस तरह नेक काम में मदद करेंगे, फलां बुजुर्ग के आस्थाने पर जो मस्जिद है उस मस्जिद में ले जाकर जानवर बिछा देंगे, उनकी खानखा में बोरियां बिछा देंगे, तो गलत बात नहीं है, ये तो अच्छा काम है। देखिए एक बात आप यहाँ पर समझ जाइए कि जो भी नेक काम आदमी करता है तो किसके लिए करता है? नेक काम पर सवाब कौन देता? गरीब नवाज देते। अगर गरीब नवाज नेक काम पर सवाब देने वाले होते तो क्या करना था? जाकर सब नेक काम कर गरीब नवाज से मुखातिब होकर बोलना था कि गरीब नवाज इसका सवाब मुझे दे दीजिए। तो एक तो अजमेर को आने वाला ऐसा बोल रहा, उन्हें बोलता कि नेक काम हो गया, बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता, उठाकर बोलता कि अल्लाह ये जो नेक काम मैं कर रहा हूँ इसका सवाब तू गरीब नवाज को दे। गरीब नवाज को नहीं बोलता कि गरीब नवाज आप मेरे को सवाब दो, बल्कि अल्लाह ताला को बोलता है कि परवरदिगार तेरे को राजी करने सवाब का काम कर दिया, इसका सवाब तू उनको पहुंचा। तो अजमेर को जाने वाला गरीब नवाज से सवाब लेकर नहीं आ रहा, वो फैज लेकर आ रहा, वो अलग बात है। फैज ले रहा तो लाखों करोड़ों खबरों में छोड़कर गरीब नवाज के पास कहीं जा रहा हो, तो फैज तो ले रहा हूं, वो तो एक अलग चीज है। अजमेर जाने वाला गरीब नवाज से सवाब लेकर नहीं आ रहा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके गरीब नवाज को सवाब पहुंचा कर आ रहा है। इसमें शिर्क की क्या बात है? 11वीं शरीफ का खाना जब रखते हैं दुआ क्या मांगते हैं? या अल्लाह जो कुछ इताम ताम का हम एहतमाम किए खाना खिलाने का, तू इसका सवाब सरकार गौसे पाक को पहुंचा। हम गौसे पाक को नहीं बोलते कि गौसे पाक आपकी 11वीं कर दिया हूं लिहाजा आप मुझे सवाब दीजिए। कभी सुनिए आपकी जिंदगी में, कभी आपके भी घरों में 11वीं होती होंगी ना, 11वीं की फातिहा दिलाते वक्त क्या ऐसा बोलते हैं? ऐ शेख अब्दुल कादिर जैलानी ये नेक काम मैं किया हूं, आप मुझे सवाब दीजिए। कोई बोलने वाला ये बोलता है कि या अल्लाह मैं ये नेक काम तेरे को खुश करने वाला, अब ये जो सवाब मेरे को मिल रहा ना, ये सवाब तो हुजूर गौसे पाक को पहुंचा है, क्योंकि उनके वसीले से मैंने दुआ मांगी तो मुझे बेटा हो गया, इस वास्ते मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि तू इसका सवाब हुजूर गौसे पाक को पहुंचा दे। तो अब मन्नत मानना जायज है क्या जायज नहीं है? तो यहाँ पर दो टोक अंदाजों में फैसला मैं आपको सुना रहा हूँ। देखिए अल्लाह के सिवा किसी की मन्नत मानना जायज नहीं है। मन्नत जो होती है नजरे क्या बोलते हैं, नजरे शरई, यानी इबादत के तौर पर अल्लाह के सिवा किसी की मन्नत मानना जायज नहीं है। मगर हमारे इलाकों में जो मन्नतें मानते हैं ये नजर शरई नहीं है, नजर उर्फी है। नजर का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हमारा मकसद नीयत यही होती है कि हम इशारे सवाब करेंगे तो यकीनन ही जायज़ है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी किसी वली की इबादत का तस्वुर नहीं करता, ना उनसे सवाब हासिल करना चाहता है, ना उनको खुदा समझता है, बल्कि कुछ नेक काम करता है और नेक काम करके उसका सवाब उस वली को पहुंचाता है, तो यकीनन ये जायज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कुछ तुम खर्च करते हो या मन्नत मानते हो तो यकीनन अल्लाह ताला उसे जानता है और नहीं है जालिमों के लिए कोई मददगार। अब उसके बाद सदक़े का एक निहायत अहम उसूल यहाँ पेश हो रहा है। अगर तुम जाहिर करो अपनी खैरात तो बहुत अच्छी बात है, यानी अगर दिखाकर खैरात करो तो इजाजत है उसकी, ऐसा कर सकते हैं, जबकि रियाकारी का डर ना हो। रियाकारी का डर है तो फिर दिखाकर खैरात करना जायज़ नहीं। रियाकारी का डर नहीं है तो दिखाकर खैरात कर सकते हैं। और उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी दिखाकर खैरात इसलिए करता है ताकि वो देखकर दूसरे लोगों को भी तरगीब हो तो यकीनन ही अच्छा काम है। मिसाल के तौर पर मिलाद कमेटी है, मिलादुन नबी का जलसा हो रहा है, अब चोरी छुपा ले जाकर देख रहा है तो लोगों को मालूम नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, पूरे लोगों के सामने ये देखिए मैं मिलाद कमेटी को ये अतिया में दे रहा हूँ, आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, दूसरों को तरगीब दिलाने के लिए, तो यकीनन ही जायज़ है, क्योंकि रियाकारी का मकसद नहीं है। जब इज्तिमाई तौर पर जब कोई काम होता है, अब मिलाद कमेटी को फंड दिए बोले तो फिर लोगों को शुकूक शुबात पैदा होते हैं। और सब छोड़े तो बस्ती को आखिर में गरीब औरत बच्ची, समझिए आपके गरीब औरत बच्ची की शादी का मसला आ गया, क्या महल्ले में गरीब औरत बच्ची उसकी शादी हो रही है, आपको रियाकारी का डर नहीं तो 4 महल्ले वालों को जमा करके आप बोले देखिए बच्ची की शादी के लिए मैं 5,000 रुपए दे रहा हूँ, आप क्या दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, देखिए मैं 5,000 दे रहा हूँ। तो अब उन्हें सामने वाला अरे इन्होंने 5,000 दे रहे हैं तो 2,000 तो मैं भी दे सकता हूँ, उन्हें दे रहा। इस तरह तरगीब दिलाने के लिए लोगों को अगर दिखाकर खैरात की जाए तो यकीनन ये जायज़ है, जैसा मदरसों में करते हैं या इस तरह के जो बतौर खास इज्तिमाई तौर पर जो काम अंजाम पाते हैं। लेकिन शख्सी तौर पर किसी गरीब की जो मदद की जाती है, यानी इज्तिमाई तौर पर जो काम नहीं होता उसके लिए तो बहरहाल बेहतरी यही है कि छुपाकर खैरात की जाए, उसमें सवाब ज़्यादा है। देखिए उलमा फरमाते हैं कि फ़र्ज़ ज़कात खुल्लम खुल्ला देना बेहतर है, फ़र्ज़ ज़कात, और नफिल सदक़ात के लिए बेहतर यह है कि वो छुपाकर की जाए, इल्ला ये कि लोगों को तरगीब दिलाने के लिए रियाकारी का डर नहीं है। और हमें मिसालन ये आपके सामने के इज्तिमाई तौर पर जो काम होते हैं उसमें एक को देखकर दूसरे को बहुत शौक पैदा होता, इस वक्त उसकी इजाज़त वैसी जगह पर है। लेकिन अब वैसे वक्त चाहे कि आदमी को पैसे अपने जेब से निकालना होता है तो उन्हें सोचने पड़ जाता क्यों दूं मैं,
जब हम देखता है इन्हों भी दिए, 4 में चौथा मैं भी दे देता हूँ, ऐसा होता। तो इस वास्ते नफिल सदकात भी अगर लोगों को तरगीब दिलाने के लिए अगर ऐलानियात दिए जाएं तो सवाब में कोई कमी तो नहीं होती, रियाकारी का डर ना हो तो। लेकिन उमूमी बात यह है कि फ़र्ज ज़कात दिखाकर देना चाहिए और नफिल सदकात छुपाकर करने में सवाब ज़्यादा है। रियाकारी का अगर डर है तो फिर दिखाकर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि कबूल ही नहीं होता अमल अगर उसमें रियाकारी शामिल हो जाए तो। इरशाद होता है कि अगर पोशीदा रखो सदक़ों को और उन्हें 2 फ़कीरों को तो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, और सदक़े की बरकत से मिटा देगा अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे बास गुनाह। सदका देने से क्या मिलता है? तो कुरान सुनाता है कि सदका देने से गुनाह माफ होते हैं, गुनाहों का कफ़ारा होता है। चंद रुपये जो आप एक गरीब फकीर को दे रहे हैं, इसके बदले में अज़ाब जहन्नम बन जाता है, जहन्नम की आग से रिहाई का परवाना बन जाता है। युकफ्फिर अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, सदका तो खैरात जो गरीबों की मदद में हम खर्च करते हैं उससे अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है। और इरशाद होता है कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो खबरदार है। उसका इरशाद होता है, अब देखिए कि आगे चलकर इरशाद होता है कि नहीं है आपके जिम्मे उनको सीधी राह पर चलाना। अंसार के कई रिश्तेदार इस्लाम यहाँ पर देखिए एक शान नुज़ूल है शायद का। मैं चाहता था कि रुकू नंबर 37 और 38 की आज तकमील हो जाए, लेकिन रुकू नंबर 37 ही पर मैं इत्तेफा कर रहा हूँ क्योंकि अज़ान का वक्त भी करीब आ रहा है। बस 2 आयतें और बाकी रह गई हैं, उसका मज़मून बयान करके दर्स इख्तिताम को पहुँचेगा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाक़ये की तरफ बतौर ख़ास इशारा फरमा रहा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने तैयबा को तशरीफ़ लाए, सूरह बक़रा मदनी है ये, तो मदीने मुनव्वरा के हालात के तनाज़ुर में इसकी आयतों का मज़मून समझ में आता है। जब सरकार मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले गए तो अंसार जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके थे, अंसार के कई रिश्तेदार ऐसे थे कि जो अभी ईमान ले थे, तो बहुत गरीब थे वो, यानी मदीने के कई लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे मगर बाद लोग अभी कबूल नहीं करे थे इस्लाम। होते होते बाद में तो पूरे कबूल करे, वो बात की बात है, पर शुरू दौर में पूरे लोग इस्लाम कबूल नहीं करे थे, बात कबूल करे थे, बात नहीं किए थे। कबूल करने वाले मेजॉरिटी में थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम कबूल कर लिए थे, कुछ लोग बच गए थे। जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले आए, जब कदम रंजा फरमाई हुई सरकार की मदीने तैयबा में, तो उसके बाद अंसार सहाबा ने अपने काफिर रिश्तेदारों की मदद करना बंद कर दिया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि अपने सदक़ात और ज़कात वगैरह मुसलमानों ही को दें। तो जो अंसार के जो रिश्तेदार गरीब रिश्तेदार मुसलमान हो गए थे उनको तो कोई परेशानी नहीं हुई, जो मुसलमान नहीं हुए थे वो परेशान हो गए, क्योंकि एकदम उनका हाथ टाइट हो गया। जो पहले मदद करने वाले थे एकदम मदद रोक दिए, तो उसके उन हालात के तनाज़ुर में आयत मुबारक नाज़िल हुई और इसमें हुक्म ये दिया जा रहा है मालदार मुसलमानों को कि अगर उनके रिश्तेदार गरीब हैं, अगर मालदार मुसलमानों के रिश्तेदार गरीब हैं, काफिर भी अगर हैं, तो उनकी मदद करना चाहिए। ये मजमून बता रहा है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, फलां है, क्या खिलाफ है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो पैगाम इस्लाम दे रहा है आप देखिए, मतलब क्या निकल रहा है इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक मालदार आदमी है, उसका गरीब रिश्तेदार काफिर है, तो कुरान ये नहीं फरमाता कि वो काफिर है उसको 1 रुपया भी मत दो, फुट्टी कौड़ी मत दो उसको, ये नहीं बोल रहा कुरान। कुरान ये फरमा रहा है कि ज़कात और सदक़ात वाजिबा मत दो, मगर नफिल काम, नफिल माल से, नफिल सदक़ात से अगर वो काफिर भी है तो उसकी मदद करो, उसकी रिश्तेदारी का लिहाज करो। ये मत देखो कि वो काफिर है, ये देखो कि वो भी तुम्हारा रिश्तेदार और आखिर वो भी एक इंसान है। इस्लाम की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर उसकी मदद करो। जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई तो अंसार ने जो गरीब रिश्तेदारों की इमदाद रोक दी थी, वो इमदाद फिर से जारी कर दी। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जरा गौर कीजिए कि इस्लाम कैसा मजहब है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो रिश्तेदारों की रिश्तेदारी की अहमियत इस तरह बता रहा है कि अगर वो काफिर भी हैं तो उनकी मदद की जाए। अल्लाह ताला फरमाता नहीं है आपके जिम्मे उनको सीधी राह पर चलाना, यानी इस तरह आपके सहाबा अगर अपने गरीब काफिर रिश्तेदारों की मदद अगर रोक देंगे तो क्या जबरदस्ती उनको इस्लाम कबूल कराना ये कोई पसंदीदा बात है? ऐसा तो नहीं है। हाँ, अल्लाह सीधी राह चलाता है जिसे चाहता है, और कुछ तुम खर्च करो अपने माल से तो उसमें तुम्हारा अपना फायदा है, और अगर तुम खर्च ही नहीं करते हो तो सिवाय अल्लाह ताला की, और तुम तो खर्च ही नहीं करते मगर सिर्फ अल्लाह की रजा पाने के लिए, और जितना कुछ तुम खर्च करोगे माल से पूरा कर दिया जाएगा तुम्हें। दर्स शुरू हुआ तो मैंने आपके सामने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि सदका और खैरात करने पर उसका बदला जरूर दे। आप देखिए वादा अल्लाह ताला का रहा है, वमा तुनफिकू मिन खैर, जो भी तुम अच्छे काम में खर्च करोगे युवफ़ा इलैकुम, वो पूरा तुम्हें उसका पूरा बदला तुम्हें अता कर दिया जाएगा, महरूम नहीं किया जाएगा। तुमको बड़ी बीमारी आने वाली होंगी, सदक़े की बरकत से बीमारी टल जाएगी। तुम्हारा खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला होगा, उस सदक़े की बरकत से तुम्हारा एक्सीडेंट चल जाएगा। वो डॉक्टर जो पहले से करोड़ों रुपए जमा कर चुके हैं, जाकर लाखों रुपए उनको बिल बनने के बजाय वो पैसा ले जाकर तुम उन गरीबों पर खर्च करोगे जिनको खाने के लिए खाना नहीं है,
اور جن کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو کر ادھر جو پیسہ جانا ہے ادھر صحیح راستے پر جا کر دنیا کے فائدے کے ساتھ آخرت کا بھی تم کو فائدہ نصیب ہو جائے گا۔ یوفا الیکم، تم پر بدلہ دیا جائے گا۔ اور میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ صدقے سے بلائیں چلتی، حدیثوں سے ثابت ہے، یہ بات حدیثوں سے ثابت ہے کہ صدقے سے بلائیں چلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے بھلے کاموں میں تو اس کا بدلہ تمہیں پورا دیا جائے گا۔ یوفا الیکم، تمہیں پورا بدلہ دے دیا جائے گا اس کا، اللہ تعالیٰ بچا کے نہیں رکھے گا، اس کا بدلہ دے دے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم ہم کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال لا کر خرچ کر دی اور ہم بھی تم کو کچھ نہیں دیں گے، تمہارے ساتھ بے انصافی دکھائیں گے، ایسا کبھی نہیں، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم ہماری راہ میں دو گے تو ہم اس سے بہتر تم کو بدلا کر عطا کریں گے، اس سے بڑھ کر تم کو عطا کر دیں گے۔ تم کو محروم نہیں کیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ نکلا۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی کہ انصار کے جو کافر رشتہ دار جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی تھی، مگر نفل صدقات ان کو دیے جانے کی ترغیب ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیے کہ صاحب ضیاء القرآن کتنی خوبصورت عبارت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے۔ دیکھیے اسلام کی رواداری کا نمونہ، اس کے بعد آخری آیت کی تفسیر بیان کر کے ہم درس کو ختم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے اور انصار ان کی امداد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس خیال سے نہیں کرتے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مسلمان غریبوں کو بھی اپنے صدقات دیا کریں۔ اس آیت کریمہ کو نازل کر کے حکم دیا گیا کہ انہیں کفر کی وجہ سے بھوکا مرتے دیکھنا آپ کی رحمت کی شان کے خلاف ہے۔ کافر ہیں تو دنیا میں بھوکے مریں گے، کافر ہیں تو آخرت میں جہنم میں جائیں گے، دنیا میں بھوکے مر جائیں میرے پیارے حبیب، یہ آپ کی شان رحمت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اس کی آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت، تو اس کے بعد سے مسلمان غریب کافر رشتہ داروں کی مدد میں ان کو بھی صدقات دینے لگے۔ لیکن بات یاد رکھیے، خیال رہے کہ یہ بات نفل صدقات اور خیرات کے بارے میں ہے۔ جہاں تک فرض اور واجب صدقات کی بات ہے تو خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ صدقات واجبات حاصل کرنے کا حق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور کفارے کا جو مال خرچ ہوتا ہے وہ صرف مسلمان غریبوں کا حق ہے۔ البتہ نفل صدقہ جو واجب نہیں ہے وہ ہر کسی پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جیسا لوگ پوچھتے ہیں کہ 11ویں شریف کا کھانا غیر مسلموں کو کھلانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل کھلا سکتے ہیں، کھلانا بالکل جائز ہے کہ 11ویں کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ نفل اطعام طعام ہے وہ تو کسی کو کھلایا جا سکتا ہے، کوئی مومن ہوگا۔ لیکن قربانی کا گوشت کا مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو نہیں کھلایا جا سکتا، 11ویں شریف کا گوشت ان کو کھلایا جا سکتا ہے، کیونکہ واجبہ صدقات صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور نفل صدقات مسلمانوں غیر مسلمانوں سب کے لیے ہیں۔ اب آئیے آخر آیت کی تفسیر بیان کر کے ہم اس درس کو اختتام کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ جیسا کہ شروع درس میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن دیا آپ کے سامنے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ جو چبوترے پر بیٹھنے والے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، وہ شادی نہیں کیے تھے، بازار کو نہیں جاتے تھے، کماتے دھماتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اسلامی تعلیمات اور قرآن و سنت کے تعلیمات کو حاصل کرتے تھے اور سرکار کی صحبت کا بطور خاص فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، اس سے مراد اصحاب صفہ ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان جب حالت جنگ میں ہو تو جنگ میں جانے والے مسلمان مراد ہیں۔ یا اس کا تیسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو دین کی خدمات انجام دینے میں لگا رہتا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، علماء دین جو دین کی خدمت میں ان کی زندگی کا بڑا وقت صرف ہو جاتا ہے، امام جو مسجد میں امامت کرتے کرتے ان کی زندگی کا بڑا وقت گزر جاتا ہے، یا مؤذن، یا اس کے علاوہ جو دینی خدمات انجام دینے والے جن کی زندگی کا وقت ان کاموں میں جکڑ جاتا ہے، تو ان لوگوں کو دینا عام لوگوں کو دینے کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ اس میں غریب کی مدد بھی ہے اور دین کی خدمت کرنے والوں کی تعظیم بھی ہے اور دین کے کام میں پختگی لا کر اس کو مضبوط کرنا بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں فرصت نہیں ملتی روزی کمانے کے لیے، جیسا کہ اصحاب صفہ کا معاملہ تھا، زمین میں چلنے پھرنے کی انہیں فرصت نہیں ملتی، وہ تجارت وغیرہ کے لیے جا نہیں سکتے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، انہیں اتنی فرصت کیا کہ وہ کب کے وہ بازار کو جائیں، سودا سلف خرید کر بیچیں، وہ تو اپنے محبوب نبی کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ان کو دینا زیادہ ثواب ہے۔ انہیں ناواقف دیکھ کر یہ سمجھے گا کہ یہ مالدار ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، لیکن اے حبیب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا حل یہ ہے
کبھی کسی سے مانگتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ غریب ہیں، جب آ کر ہاتھ پھیلیں گے تو معلوم ہوگا کہ غریب ہیں، کسی سے کبھی کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر نہیں مانگتے ہیں تو کیا ہوا، مالداروں کو چاہیے کہ ان کی صورت دیکھ کر ان کو پہچان لیں۔ اور اسلام میں بھیک مانگنے کی بڑی سخت مذمت آئی ہے، پہننے کے لیے کپڑا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو ایسے موقع پر بھیک مانگنے کی اجازت ہے، اس سے بڑھ کر بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھیک مانگنے والوں کو دینے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے غریبوں کو پہچان کر ڈھونڈ کر دیں کہ جو غریب اور بھیک مانگنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فقیروں کے لیے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں فرصت نہیں ملتی روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کی زمین میں، خیال کرتا ہے انہیں ناواقف کہ یہ مالدار ہیں بوجہ اس کے کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ اے حبیب پاک، آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یعنی غریب آدمی ہاتھ پھیلا کر سوال کرا تو معلوم ہوتا ہے، کیا صورت دیکھے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ جو آدمی عمدہ غذائیں کھاتا ہے، اچھی حالت میں رہتا ہے، اس کی حالت میں اور معمولی زندگی گزارنے والے کی حالت میں ایسا فرق ہوتا ہے کہ چہرے موڑے ہی سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ پہچانتے ہیں انہیں ان کی صورت سے، یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھیک مانگنا غیر ضروری طور پر یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، چاہے تو تھوڑے انگارے جمع کرے چاہے تو زیادہ، یعنی مطلب یہ کہ بھیک مانگ کر مال جمع کرنا یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے، کسی کا دل چاہے تو اسے کچھ دے دے، چاہے تو انکار کر دے۔ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرنے سے بہتر ہے کہ جنگل کو جا کر لکڑیاں کاٹ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لا کر آدمی بازار میں بیچ کر خود بھی کھائے اور اس میں سے کچھ خیرات بھی کرے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آدمی بھیک مانگتا پھرے، اپنے آپ کو ایسا ذلیل کرے کہ جس کے جی میں چاہے آئے اسے دے دے یا جس کے جی میں نہ آئے وہ اسے انکار کر دے، یہ بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پہچانتے ہیں ان کی صورت سے اور یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر۔ اب دیکھیے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، رکوع نمبر 37 کا آخری ٹکڑا ہے، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی اپنے مال سے تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، مطلب اللہ کی رضا کے لیے اچھے کاموں میں، جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بھلائی میں اگر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں جائے گا، 1 پیسہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ جس کی رضا کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو پورا علم ہے کہ آپ اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا خرچ کر رہے ہیں، جس کے لیے یہ مال خرچ ہو رہا ہے مکمل طور پر اس کا وہ علم رکھتا ہے اور وہ اس کا بدلہ دینے کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔ جو تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 37 تھا جس کے مضامین کا خلاصہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ رکوع نمبر 38 کا بھی مضمون آج بیان ہو جائے، مگر اب چونکہ وقت کافی ہوا ہے تو اس کو موقوف رکھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر رکوع نمبر 38 کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا، اس کے تشریحی مضامین بیان کیے جائیں گے، اس سے متعلقہ نکات بیان ہوں گے۔ یہ رکوع نمبر 37 تھا جس میں صدقات و خیرات سے متعلق چند آداب بیان کیے گئے، مالداری اور غریبی سے تعلق رکھنے والے چند اہم امور کی نشاندہی کی گئی۔ ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ آدمی جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اپنی کمائی سے تو وہ چیز عمدہ ہونا چاہیے، پاک ہونا، اچھی ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ غریبی اور بے حیائی ان 2 چیزوں سے آدمی کو شیطان ڈراتا ہے۔ بندے مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ کبھی بے حیائی میں مبتلا نہ ہو اور غریبی سے جلنا چھوڑ دے، مال پر بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، یہ بندے مومن کی شان ہونا چاہیے۔ غریبی سے ڈرانا اور بے حیائی میں مبتلا کرنا شیطان کے 2 بڑے حربے ہیں۔ اور تیسری بات یہاں یہ بیان ہوئی کہ دین کا صحیح علم جب کسی کو عطا ہوتا ہے تو یہ خیر کثیر ہے، یعنی مال و دولت کے خزانوں کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کے قابل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو علم صحیح عطا ہو جس کی بنیاد پر وہ اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے بنیاد مضبوطوں پر صحیح عمل کرے، جس کو حکمت عطا ہوتی ہے اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور چوتھی بات یہاں پر یہ بتائی گئی کہ آدمی اپنے مال و دولت میں سے نظر پوری کرنے کے لیے نفل صدقات کو جب واجب کر لیتا ہے، منت مان کر منت پوری کرتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منت ماننا بہت اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بطور خاص اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ منت ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منت اگر آدمی نہیں مانا، آج ارادہ کرا دل میں ہو سکتا ہے کہ ارادے کو بدل دے، منت مان لیتا ہے تو پھنس گیا، اب وہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو نیکی کام میں، گویا ایک لحاظ سے وہ ایک نفل کام کو اپنے اوپر واجب کر کے گویا اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اس نیک کام کے لیے، تو بڑی اچھی بات ہے یہ۔ تو چوتھے نمبر پر یہ بات بتائی گئی کہ آدمی جب نظر مانے تو اس کو پوری کرے، اور اللہ کے راہ میں جو بھی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ 5ویں بات یہ بتائی گئی
کہ آدمی جب صدقات و خیرات دے تو دونوں طریقوں سے دے سکتا ہے، چھپا کر بھی ظاہر کر کے بھی، ہر حالت میں ثواب ہے۔ جب ظاہر کر کے دیا جائے تو ریاکاری کا ڈر نہ ہو، اگر ریاکاری کا خوف ہے تو پھر ظاہر کر کے دینا جائز نہیں، اگر ریاکاری کا خوف نہیں ہے تو ظاہر کر کے بھی دیا جا سکتا ہے، چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن قاعدے کے اصول کی بات یہ ہے کہ فرض صدقات زکوٰۃ وغیرہ، زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ علانیہ دینا افضل ہے، اور نفل صدقات چھپا کر پوشیدہ کر کے دینا یہ بہتر ہے۔ اور پانچویں بات جو یہاں پر بیان ہوئی وہ یہ ہے، یعنی آیت مبارکہ میں کھلم کھلا بات بیان نہیں، مگر اس کے شان نزول کے ضمن میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، اور اس کے رشتہ داروں میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور بھوکوں سے فاقوں سے اگر مر رہا ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے کہ انسانیت کے ناطے اپنے اس کافر رشتہ دار کی مدد کرے۔ اسلام کافروں کی مدد سے نہیں روکتا، بس اتنا حکم ہے کہ واجبہ صدقات کافروں کو نہیں دیے جا سکتے، نفل صدقات سے غیر مسلموں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر غیر مسلم کوئی یتیم بچہ ہے، آپ کی جان پہچان میں آپ کے میں یتیم غیر مسلم ہے اور یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے اور 1-1 روپے کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یقیناً آپ اپنا نفل صدقہ اس کو دے سکتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں بولتا کہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بالکل ہی محروم کر دیا جائے، وہ کافر ہے تو آخرت میں اپنا بدلہ پائے گا، دنیا کی حد تک تو نفل صدقات سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان میں تشریف آوری کے بعد سے صوفیہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا، لنگروں میں مسلمان غیر مسلمان سب کو کھلانا، اور اس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرنا، ان کی مدد کرنا، اسلام اسے روکتا نہیں، بس اتنا حکم ہے کہ واجب صدقات ان کو نہ دیے جائیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات مقرر ہے کہ واجب صدقات مسلمانوں ہی کو دیے جائیں گے۔ اور پانچویں اور آخری بات جو یہاں بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہیں، دین کی خدمت میں جن کی زندگیوں کا کافی وقت خرچ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو دینا عام لوگوں کو دینے کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غریب کی مدد کی جائے تو صرف غریبی کی مدد ہوتی ہے، اور ایسے دین کی خدمت کرنے والوں کی اگر مدد کی جائے تو ڈبل کام، ایک وقت میں 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے، اور علم دین کی خدمت کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ اور مضبوط ہو کر دین کی اشاعت کے راستے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کی خود ذمہ داری یہی ہے کہ وہ غریبوں کا بھی خیال کرے، اور تعلیمات اسلامیہ اور دینی خدمات کو مضبوط کرنے کا بھی خیال کرنا ایک مسلمان کا منصبی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو احکام خدانیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے بخل کو دور کرے، اللہ اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔